بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ پر۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ پہ بات کی تھی، ہم آج کے لیکچر میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرنیشنل HRM کیا ہے and what is the difference between international HRM and domestic HRM، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو انٹرنیشنل HRM میں پرفارم کرنی پڑتی ہیں۔ یہ ڈومیسٹک HRM کی جو فنکشنز اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہی انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں پرفارم کرنی ہوتی ہیں، مگر ان کا اسکوپ اور جو پرسپیکٹو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو ہم آج اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ اس کے بعد ہم کی ایشوز ان انٹرنیشنل لیبر ریلیشنز پہ بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم ریکیپ کرتے ہیں کہ پریویس لیکچر میں ہم نے کیا اسٹڈی کیا تھا یا کیا ڈسکس کیا تھا۔ واٹ از انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ؟ گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو ہے اب جو آرگنائزیشن کا بزنس ہے وہ ایک کنٹری پہ جو ہے وہ صرف نہیں وہ پرفارم کرتے، بلکہ ان کا جو بزنس ہے اسپریڈ ہوتا ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں اوور دی گلوب۔ تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو ہے آرگنائزیشن کو انٹرنیشنل ایکسپینشن میں آسانی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اب ان کا بزنس جو ہے انٹرنیشنل ہے، اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ملٹی نیشنل کارپوریشنز کا دور ہے آج کا۔ جو ملٹی نیشنل ہوتی ہیں ان کا ہیڈ کوارٹر ایک کنٹری میں جو ہے لوکیٹ کرتا ہے، اور ان کی جو ڈفرینٹ کنٹریز میں پریزنس ہوتی ہے وہ ان فارم آف سبسڈی ہوتی ہے یا جوائنٹ وینچر کی فارم میں ہو سکتی ہے۔ تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ جو MNC میں آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جو HR فنکشنز اینڈ ایکٹیویٹیز وہ پرفارم کرتے ہیں ان کو انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ کہتے ہیں۔ تو جو IHRM ہے بیسیکلی ڈیفینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ the process of procuring, allocating and utilizing human resources in international business is called international human resource management۔ تو اس میں جو انٹرنیشنل HRM میں ہیں وہی 6 جو ہیں مین فنکشنز ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ڈومیسٹک HR پرفارم کرتا ہے، جیسے کہ HR پلاننگ ہے، ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن ہے، اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے بعد پرفارمنس مینجمنٹ ہے، اور کمپنسیشن مینجمنٹ ہے، اور اس کے بعد انڈسٹریل ریلیشن ہے۔ مگر ان ایکٹیویٹیز کا اور جو فنکشنز ہوتے ہیں اس میں جو انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ان کا پرسپیکٹو اور اسکوپ جو ہوتا ہے ڈومیسٹک HR سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو وہ کیسے ڈفرینٹ ہوتا ہے ان کا؟ انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں جو ہے HR ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں مور HR ایکٹیویٹیز آر پرفارمڈ بائی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ان MNC۔ وہ کیسے کہ جب وہ آپریٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ تو انہیں جو ہے امپلائی ریلیٹڈ جو ایشوز آتے ہیں ان میں یہ ہیں کہ کمپنسیشن کیسے سیٹ کرنی ہے پیرنٹ کنٹری نیشنلز کی، ہوسٹ کنٹری نیشنل کی، کہ ہیڈ کوارٹر میں کیا سیلری ہوگی، اور اسی طرح جو ہے سبسڈی میں کیا سیلری اسٹرکچر ہوگا، اسی طرح ایکسپیٹریٹ جو ہے جن کو فورن اسائنمنٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے، انٹرنیشنل اسائنمنٹس کے لیے بھیجا جاتا ہے، ان کو کیا کمپنسیشن دینی ہے۔ تو اسی طرح ہوسٹ کنٹری میں جو ریگولیشنز ہیں، جو کلچر ہے ان کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اسٹریٹجی بناتے ہوئے HR اسٹریٹجی بناتے ہوئے۔ اسی طرح جو ہے انٹرنیشنل ری لوکیشن اینڈ جو ہیں ٹریننگ ایشوز آتے ہیں فار انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے۔ اور اس میں ہم بات کریں تو اس میں جو جیسے کہ HRM پلاننگ ہے یہ جو ہے انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ہوتی ہے، کمپلیکس ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے اس کا جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے HR اسٹریٹجی کی وہ بھی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ڈومیسٹک HR جو لوکل بزنس ہوتا ہے یا وہ بزنس جو صرف ایک کنٹری میں آپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہائرنگ کے ایشوز ہیں کہ انٹرنیشنل اسائنمنٹس کے لیے کیسے ہائر کرنا ہے، کیا جو ہیں فیکٹرز ہیں ان کو کنسیڈر کرنا ہے وائل میکنگ ہائرنگ ڈیسیجنز۔ اسی طرح جو ہیں ایکسپیٹریٹس جو ہوتے ہیں ان کی سلیکشن ہوتی ہے تو ان کو فیلیئرس کو
کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور مینیجنگ ریپیٹریشن پروسیس جس پہ ہم بات کریں گے کہ جب ایکسپیٹریٹ جب جاتا ہے وہ انٹرنیشنل اسائنمنٹ پہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے، وہ ٹیمپریری اسائنمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس نے واپس جو ہے ہوم کنٹری میں آنا ہوتا ہے، تو اس کے جو ہے اس کو کہتے ہیں ریپیٹریشن جو ہے پروسیس، تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ اسی طرح جو ایچ آر کا جو ہے انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں جو فنکشنز ہوتے ہیں، ان کا جو پرسپیکٹو ہوتا ہے وہ کافی براڈر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے کمپنسیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ پیرنٹ کنٹری کا، ہوسٹ کنٹری کا، یہ تھرڈ کنٹری نیشنل جو انٹرنیشنل بزنس میں امپلائمنٹ لے گا تو اس کی کیا سیلری ہونی چاہیے، کیا کمپنسیشن ہونی چاہیے، کیا انسینٹیوز اسے دینے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جو لینگویج ایشوز آتے ہیں کہ انٹرنیشنل بزنس میں جو ہے ڈفرینٹ جو یونٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان ایک ہوتا ہے لینگویج بیریئر بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کیسے کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن کو بہتر بنانا ہے۔ اور اسی طرح ہوسٹ کنٹری کی ریگولیشنز ہوتی ہیں ان ٹرمز آف امپلائمنٹ اور لیبر کی لیجسلیشنز ہوتی ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹیکس ایشو ہوتے ہیں کہ ٹیکسیشن ادھر کس قسم کی ہے، کیا ریٹ ہے ٹیکس کا، اور اس کے بعد جو ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کو کس کرنسی میں پے کرنا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے ایکسپیٹریٹس ہیں اور ویلیویشن آف جو کرنسی ہیں ڈی ویلیو ہوتا ہے کبھی کرنسی، تو اس کو کیسے کمپنسیشن پہ اس کا افیکٹ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے جو انٹرنیشنل اسائنمنٹس کے لیے جو ہوتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ ایڈجسٹیبلٹی کتنی ہے، جو ایکسپیٹریٹ ہے اس کی جو ہے فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے چلڈرن کی ایج کیا ہے، اسپاؤس کی جاب یا اس کی جو پرسنل اینڈ فزیکل جو اڈاپٹیبلٹی ہے ان کی فیملی ممبرس کی وہ کتنی ہے، تو یہ ایشوز دیکھنے پڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر بینیفٹ دینے ہیں تو فار ایگزامپل کچھ کنٹریز میں جو ہے ڈپینڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشن میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے۔ اب جیسے میڈیکل کور دیا جاتا ہے ڈپینڈنٹ کو، تو کچھ کنٹری میں ایون ملٹیپل اسپاؤسز جو ہوتی ہیں، ایون گرانڈ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈپینڈنٹ میں جو آتے ہیں۔ تو یہ ایشوز ہیں، اس وجہ سے جو اس کا پرسپیکٹو ہوتا ہے انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا یہ براڈر پرسپیکٹو ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ڈفرینس ہیں ان بٹوین ڈومیسٹک ایچ آر ایم اینڈ انٹرنیشنل ایچ آر ایم، وہ یہ ہیں کہ اس میں جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی جو انٹرنیشنل بزنس میں جو ہوتا ہے اس کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے پرسنل لائف میں امپلائز کی وہ زیادہ ہوتی ہے۔ بیفور ڈیسائیڈنگ اور سلیکٹنگ ایکسپیٹریٹ، تو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے فیملی کے جو ہیں میں ان کی وائف، ان کی جو ہے چلڈرن اور ان کی جو ادر فیملی ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ جب اسے ایکسپیٹریٹ کو فورن اسائنمنٹ کے لیے بھیجا جائے تو وہ یہ اس کی جو ایڈجسٹیبلٹی ہے وہ آسان ہو۔ اسی طرح ایکسپیٹریٹ کے لیے ہاؤس ارینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، اس کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، بینکنگ آپریشن ہوتے ہیں جو ان کو دیکھنا ہوتا ہے، بچوں کی اسکولنگ ہوتی ہے، تو یہ ڈفرینٹ ایشوز ہیں جو انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو دیکھنے ہوتے ہیں۔ اور اس وجہ سے جو انوالومنٹ ہوتی ہے پرسنل لائف میں، انوالومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہونا ہیومن ریسورس مینیجر کا ایکسپیٹریٹ کی، ان کی نیڈز کے بارے میں وہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ڈومیسٹک ایچ آر ایم۔ اسی طرح جو ہے ڈومیسٹک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو جو ہے اتنا فیس نہیں کرنا پڑتا ڈائیورسٹی کے ایشو کو۔ ورک فورس ڈائیورسٹی جو ہوتی ہے انٹرنیشنل بزنس میں، ملٹی نیشنل میں، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ڈیو ٹو کہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹری سے جو لوگ آتے ہیں، اور اسی طرح ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ڈفرینٹ لینگویج بولتے ہیں، وہ ڈفرینٹ ریس ایتھنک بیک گراؤنڈ سے وہ ہیں جو ایسوسیٹ کرتے ہیں، بلونگ کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ورک فورس ڈائیورسٹی ہوتی ہے ملٹی نیشنل میں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں جو ہے یہ کریٹیکل ہے کہ کیسے ورک فورس ڈائیورسٹی کو مینیج کرنا ہے اور کیسے ٹیم ورک کو مینیج کرنا ہے، وہ ٹیم جس میں ڈائیورسفائڈ بیک گراؤنڈ کے لوگ جو ہیں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جو انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں جو ایمفیسس ہیں وہ چینج ہوا ہے۔ وہ اس طرح کے پہلے جو تھا
ٹرینڈ یہ تھا کہ جو ایکسپیٹریٹ ہوتا تھا وہ ہیڈ کوارٹر سے جا کے سبسڈی کو رن کرتا تھا اور ٹاپ پوزیشن پہ جو ہوتا تھا، جو بھی امپلائیز ہوتے تھے وہ جو تھے ہیڈ کوارٹر سے بلانگ کرتے تھے. مگر اب جو ہے جیسے کہ ایون ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی جو ہے کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہائی ہو گیا ہے، اور جو اویلیبلٹی ہے کمپیٹنٹ ہیومن ریسورس کی وہ بھی جو اویلیبل ہوتے ہیں ایزیلی تھرڈ کنٹری یا ہوسٹ کنٹری نیشنلز میں جو ہوتے ہیں وہ بھی اتنی کمپیٹنٹ ہوتے ہیں جتنے کہ جو ہے ہیڈ کوارٹر کے جو نیشنلز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اب جو زیادہ جو IHRM کو ڈیل کرنا پڑتا ہے وہ یہ ایشوز ہیں کہ کیسے پروموشنل اور ڈیولپمنٹل اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں لوکل مینیجرز کو، تاکہ وہ ٹاپ پوزیشن پہ آ سکیں سبسڈی کے اور ان کو رن کر سکیں. اس کے ساتھ یہ گورنمنٹ کی ریگولیشنز بھی ہوتی ہیں کہ ہوسٹ کنٹری میں جو ملٹی نیشنل آپریٹ کر رہی ہوتی ہے تو گورنمنٹ ریگولیشن بھی ہو سکتی ہیں کہ جو فورس کرتی ہیں کہ جو ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن پہ ہیں وہ صرف لوکل جو ہے نیشنلز ہوں. اسی طرح سوشل جو گروپس ہوتے ہیں یا ان کا بھی بڑا ہی انفلوئنس ہوتا ہے، ان کی طرف سے لیبر یونینز ہوتی ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کا جو نیشنل ہے لوکل نیشنل ہے ان کا رائٹ ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن پہ آئے. تو اس وجہ سے جو اب ہے انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینیجر کو جو ہے اب یہ زیادہ فوکس کرنا ہے کہ کیسے لوکل مینیجرز کو ڈیولپ کیا جائے، ٹرین کیا جائے، تاکہ وہ سبسڈی میں ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن پہ آئے اور انہیں رن کر سکے. اسی طرح جو انٹرنیشنل بزنس ہوتا ہے جیسے MNCs ہوتی ہیں وہ زیادہ جو ہے رسک کی انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے کہ اب کچھ ایسے ایریاز ہیں جن میں لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھی نہیں ہے، جیسے کوئی USA بیسڈ ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے، اگر وہ افریقہ میں آپریٹ کر رہی ہے، اسی طرح وہ جو ہے یمن میں آپریٹ کر رہی ہے، عراق میں آپریٹ کر رہی ہے، تو یہ بڑے ہی ہائیلی رسک ایریاز ہیں، رسک کنٹریز ہیں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھی نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. تو اس کیس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ پراپر ایک ان کے پاس پالیسی ہونی چاہیے، ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ ان کیس اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو ایکسپیٹریٹ کو کیسے ایویکویٹ کرنا ہے، وہاں سے کیسے نکالنا ہے ان کیس آف ایمرجنسی. اس کے علاوہ جو ہے فائنینشیل رسک بھی زیادہ ہوتا ہے MNCs کو ایز کمپیئر ٹو ڈومیسٹک جو بزنس ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ کنٹریز کی جو ریگولیشنز ہیں ٹورڈز جو ملٹی نیشنل وہ بڑی ہاسٹائل ہوتی ہیں، اور وہ فورس کرتے ہیں اپنی جو ریگولیشن کے تھرو کہ ان کی یہ اسپیسیفک جو ہے ان کی یہ اسپیسیفک HR پالیسیز ہونی چاہیے، یہ بزنس پریکٹسز ہونی چاہیے. اسی طرح اگر جو HR پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہیں انٹرنیشنل بزنس کی، فار ایگزامپل سبسڈری میں، وہ ہاسٹائل ہیں، گورنمنٹ ریگولیشنز کی وائلیشن ہے یا ان کو فالو نہیں کیا جا رہا، تو یا یونین کی طرف سے اس نے اسٹرانگ جو ہے ریزرویشنز ہیں، تو اس کیس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کے فزیکل اینڈ فائنینشیل ایسٹ کو بھی سیز کر دے سبسڈی کے. تو اس وجہ سے جو ہے جو انٹرنیشنل بزنس ہوتا ہے جیسے کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہوتی ہیں وہ بڑے ہی رسکی انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کو جو MNC میں ان کو تمام رسک فیکٹرز کو دیکھنا ہے، کنسیڈر کرنا ہے، اس کے اکارڈنگلی پالیسیز بنانی ہے، اس کے اکارڈنگلی ان کی پریکٹسز ہونی چاہیے تاکہ ان کا جو رسک فیکٹر ہے وہ منیمائز ہو سکے. اسی طرح جو ہے ڈومیسٹک جو بزنس ہوتے ہیں اس کے کانٹریری جو انٹرنیشنل بزنس ہوتے ہیں ان میں جو ہے پولیٹیکل انفلوئنس، ایکسٹرنل انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے. گورنمنٹ ریگولیشن جو ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے اسپیسیفک جو ہے انٹرنیشنل بزنس کو گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے، ان کے لیے اسپیشل قسم کی ریگولیشنز ہوتی ہیں، انفلوئنس کرتی ہیں ان کے بزنس کو. اسی طرح یونینز ہوتی ہیں جو اس کنٹری میں ہوسٹ کنٹری میں وہ انفلوئنس کرتی ہیں انٹرنیشنل بزنس کے آپریشنز کو. اسی طرح کچھ پولیٹیکل گروپس ہو سکتے ہیں یا سوسائٹی کے کچھ گروپس ہو سکتے ہیں، ان کا انفلوئنس ہوتا ہے جو MNC کے آپریشنز پہ ان ہوسٹ کنٹری. پھر ہم نے بات کی کہ انٹرسٹ جو ہیں
پریکٹیشنرز کا اور ریسرچرز کا بھی جو ہے انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں بڑھا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو والیوم ہے جو بزنس کا وہ زیادہ تر جو ہے وہ اس کا جو ہے ملٹی نیشنل کی طرف ہے. جو گلوبل لیول پہ بزنس ہو رہا ہے اس میں میجورٹی جو شیئر ہے وہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کا ہے. یہ کانگلومیریٹس بھی ہوتی ہیں جن کو جو ڈائیورسیفائڈ بزنس میں ہوتی ہیں, ان کی جو فائنینشیل انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ان کے جو پروفٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور وہ جو ہے گلوبل لیول پہ جو بزنس ہو رہا ہے وہ اس پہ ان کا بہت شیئر ہوتا ہے. اس وجہ سے جو انٹرسٹ جو ہے انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں بہت بڑھ رہا ہے کہ کیسے انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ایچ آر پالیسیز بنائی جائیں, ایچ آر پریکٹسز ہونی چاہیے تاکہ بہتر انداز میں گلوبل جو ہے اسکیل پہ بزنس کیا جا سکے, اور کیسے اٹریکٹ کیا جائے جو ہے انٹرنیشنل بزنس میں ٹیلنٹڈ امپلائی کو, کیسے انہیں کمپنسیٹ کیا جائے. اسی طرح جو ایک ایشو ہے رسک فیکٹر بھی ہے. ان کیس اگر ایکسپیٹریٹ جو ہوتا ہے یا تھرڈ کنٹری نیشنل ہوتا ہے جسے ہائر کیا جاتا ہے کسی اسپیسیفک پوزیشن کے لیے ان ہوسٹ کنٹری سبسڈری میں, تو ان کیس اگر کوئی فیلئر ہو جاتا ہے ڈیو ٹو کلچرل انکمپیٹیبلٹی یا ایڈجسٹمنٹ کا پرابلم ہوتا ہے ایکسپیٹریٹ کا, تو وہ جو فیلئر ہوتا ہے اس کا جو فائنینشیل کاسٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ جو ایکسپیٹریٹ ہوتا ہے اس کی ٹریننگ کے لیے کافی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے یا کاسٹ انکر کی ہوتی ہے آرگنائزیشن میں نے. اسی طرح انہیں جو کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہائیلی کمپنسیشن ہوتی ہے. تو اگر ان کیس اگر ایکسپیٹریٹ جو ہے انٹرنیشنل اسائنمنٹ پہ جاتے ہیں, اچھا پرفارم نہیں کرتے, تو اس کا جو ہے ڈائریکٹ جو لاس ہے فائنینشیل یا ایون جو کمپنی کا امیج ہے وہ خراب ہوتا ہے, تو وہ بڑا ہی تھریٹننگ ہوتا ہے بزنس کے لیے. تو اس وجہ سے بھی انٹرسٹ جو ہے انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں بڑھا ہے, پریکٹیشنرز کا بھی اور ریسرچرز کا بھی, اور وہ ایکسپلور کر رہے ہیں ڈفرینٹ جو ایشوز ہیں انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں, اور کیا بیسٹ وے آف پریکٹسز ہیں, اور کیا ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو پالیسیز اور پریکٹسز بنانی چاہیے ٹو بیٹر آپریٹ ان انٹرنیشنل بزنس. اسی طرح جو ہے امپلیمنٹیشن کا بھی ایک ایشو ہے. ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز ڈیزائن کی جاتی ہیں, اور ان پالیسیز کو جب امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ بڑا ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ایک ملٹی بزنس یونٹ میں جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں ایک ایچ آر اسٹریٹجی, تو بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ایک ایچ آر اسٹریٹجی جو بنائی گئی ہے یو ایس اے کے لیے, ہیڈ کوارٹر جہاں ان کا بیس کر رہا ہے, اسی کو جب امپلیمنٹ کرتے ہیں آپ فورس کرتے ہیں کلچر کو سبسڈی میں, تو ریزسٹنس آ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے جو لوکل وے آف ڈوئنگ بزنس ہے, جیسے کہ بیسٹ جو اسٹریٹجی وہ ہے سبسڈی کے لیے کہ وہ لوکل وے آف ڈوئنگ بزنس کو انڈرسٹینڈ کرے, کیا بیسٹ پریکٹسز ہیں جو لوکل بیسٹ پریکٹسز ہیں اور سکسیسفل بزنس پریکٹسز ہیں ان کو فالو کیا جائے, تاکہ منیمم ریزسٹنس آئے جو ایکسٹرنل انفلوئنشل گروپس ہیں ان کی طرف سے, اور بزنس گرو کرے. اسی طرح جو ہیں کلچرل ایشوز بھی ہیں, جب امپلیمنٹیشن کرنے جاتے ہیں ایچ آر پالیسیز کی سبسڈری میں تو کلچرل ایشوز بھی آتے ہیں جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کو. تو ہم نے یہ پریویس لیکچر میں یہ جو ہے ڈائیگرام دیکھی, اس میں ہم نے ایچ آر پلاننگ کی بات کی کہ کیسے ڈفرینٹ ہوتے ہیں جو ایچ آر پلاننگ فنکشن ہے وہ ڈومیسٹک ایچ آر میں اور انٹرنیشنل ایچ آر میں کیا ڈفرینس ہے. ان نٹ شیل جو ایچ آر پلاننگ ہوتی ہے وہ بڑا ہی ڈیفیکلٹ اور کمپلیکس ٹاسک ہوتا ہے انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں. اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن کے لیے کیا کمپیٹنسیز ریکوائر ہیں, اسی طرح کیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے ورک فورس کی, کیا میتھڈ یوز کریں وہ ڈیٹا انالیسس کے لیے, ڈیٹا گیدرنگ کے لیے, جیسے کہ جاب انالیسس ہے, جاب ڈیزائن کیا ہونی چاہیے. تو ڈومیسٹک ایچ آر ایم میں جو ہے یہ ٹو سم ایکسٹینٹ سمپل ٹاسک ہوتا ہے, فنکشن ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ.
اسی طرح جو ایچ آر پلاننگ میں جو ہے الائننگ جو ہے بزنس اسٹریٹجی کی ایچ آر اسٹریٹجی سے، یا ایچ آر اسٹریٹجی ڈیزائن کی جائے ٹو سپورٹ دی بزنس اسٹریٹجی، یہ بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور کمپلیکس ہوتا ہے، بیکاز ایم این سی کی ڈفرینٹ جو ہے بزنس ہیں، ڈفرینٹ جو کنٹری میں ان کا بزنس ہیں، سبسڈریز ہیں، ان میں ڈفرینٹ قسم کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. ایک تو گلوبل اسٹریٹجی ہے جو ایم این سی کی ہے، اس کے بعد ایک ان کی جو ہے ریجنل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. تو یہ بڑا ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے کہ کیسے الائن کیا جائے ایچ آر اسٹریٹجی کو آرگنائزیشنل اسٹریٹجی سے. ایک ہی ملٹی نیشنل ڈفرینٹ اسٹریٹجیز جو ہے پرسو کر رہی ہوتی ہے، جیسے یورپین اسٹریٹجی ہیں، ایشین اسٹریٹجی ان کی ڈفرینٹ ہوگی. تو جو الائننگ بزنس اسٹریٹجی ود ایچ آر اسٹریٹجی از اے ویری کمپلیکس اینڈ ڈیفیکلٹ ٹاسک ان انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کی، کہ ڈومیسٹک کے مقابلے میں جو انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ہے وہ کافی ہی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے جو ہے ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کی جاتی ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا، اس میں ہم نے ڈفرینٹ اپروچز دیکھی تھی کہ ایم این سیز نارملی کون سی جو ہیں اپروچ اڈاپٹ کرتی ہیں. ان میں ایک ایتھنو سینٹرک اپروچ تھی، جس میں یہ ہوتا ہے کہ سبسڈی جو ہیڈ ہوتا ہے سبسڈی کا، وہ پیرنٹ جو ہے کنٹری کا نیشنل ہوتا ہے، ہیڈ کوارٹر سے آتا ہے اور وہ سبسڈی کو رن کرتا ہے. پالی سینٹرک میں یہ ہوتا ہے کہ جو سبسڈی کو رن کرے گا وہ ہوسٹ کنٹری کا نیشنل ہوگا، اور جو ٹاپ پوزیشن ہیڈ کوارٹر میں ہوں گی وہ صرف پیرنٹ کنٹری نیشنلز کے پاس ہوں گی. اسی طرح جو تھا ایک اپروچ تھی جیو سینٹرک، اس میں ارریسپیکٹیو آف کنٹری بلونگنگ ٹیلنٹڈ اینڈ کمپیٹنٹ انڈیویجول کو جو ہے ہائر کیا جاتا ہے. وہ تھرڈ کنٹری نیشنل بھی ہو سکتا ہے اور یا ہوسٹ کنٹری نیشنل بھی ہو سکتا ہے، یا ہیڈ کوارٹر جہاں بیس کرتا ہے اس کنٹری کا نیشنل بھی ہو سکتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بیسیکلی 3 اپروچز ہیں اور یہ ڈفرینٹ اپروچز ہیں. تو ان کی سوٹیبلٹی یا جسے کہہ سکتے ہیں ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے. ہم نے ڈسکس کیا کہ ایتھنو سینٹرک جو ہوتی ہے اس کی جو ایڈوانٹیجز ہے یہ ہے کہ پیرنٹ کنٹری نیشنل جب اپائنٹ کیا جاتا ہے، سلیکٹ کیا جاتا ہے ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن کے لیے سبسڈی میں، تو ایک یہ ہوتا ہے کہ جو کلچر کی جو ہے امپلیمنٹیشن، جو پالیسیز کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے ہیڈ کوارٹر کی، ایک اسپیسیفک آرگنائزیشن کا جیسے کلچر ہوتا ہے، تو وہ ایک جب امپلیمنٹ کرتے ہیں، اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرتے ہیں، یا بیسٹ بزنس پریکٹسز جو ہیڈ کوارٹر میں ہوتی ہیں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو آسان ہوتی ہے کیونکہ وہ ہیڈ کوارٹر سے آیا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا اس کی بزنس پریکٹسز ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں سکسیسفل بزنس پریکٹسز ہے. اسی طرح ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے ہیڈ کوارٹر اور سبسڈی کے درمیان ان کیس آف سلیکٹنگ پیرنٹ کنٹری نیشنل، وہ آسان ہوتی ہے کیونکہ وہ اسی کلچر سے آیا ہوتا ہے، آرگنائزیشنل کلچر سے آتا ہے جو ہیڈ کوارٹر میں، اور اس کے لینگویج بیریئر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو سبسڈی اور جو ہیڈ کوارٹر کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے. تو ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے اس کے ساتھ. وہ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ ہوسٹ کنٹری جو نیشنلز ہوتے ہیں ان کے لیے پروموشنل اپرچونیٹیز نہیں رہتی، لہٰذا وہ جو ہیں ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چانس نہیں ملے گا کہ ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن پہ ہم آئے اگر کمپنی کی جو ہے ایتھنو سینٹرک اپروچ ہے. اسی طرح جو پیرنٹ کنٹری نیشنل ہوتا ہے اس کو جو پے دی جاتی ہے وہ بہت زیادہ دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ہوسٹ کنٹری نیشنل، اور اس کی جو ہے ٹریننگ کاسٹ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو اس پہ جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں، ایکسپینسز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے، وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح ہے کہ ہیڈ کوارٹر سے کوئی پیرنٹ کنٹری نیشنل آتا ہے تو ان نیسیسری وہ جو ہے اپنے ہیڈ کوارٹر کے کلچر کو جو ہے ورک کلچرز ہیں اور اسی طرح جو بزنس پریکٹسز ہے اسے امپلیمنٹ کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ سبسڈی کے لیے سوٹیبل نہ ہو. اسی طرح فیملی ایڈجسٹمنٹ ایشوز آتے ہیں، جو ایکسپیٹریٹ آتا ہے اس کے جو ہیں فیملی کے ایڈجسٹمنٹ ایشوز آتے ہیں، اس کے اپنے پرسنل ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز آتے ہیں، اس کے کلچرل کمپیٹیبلٹیز کے ایشوز آتے ہیں. تو یہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں پیرنٹ کنٹری نیشنل جو جس میں سلیکشن کرتے ہیں فار رننگ دی سبسڈی.
اور ایک یہ اس کا مین ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیا بزنس ہے اسٹارٹ اپ کرنا ہے کسی اور کنٹری میں، تو اس سبسڈی کو جب پیرنٹ کنٹری نیشنل جو ہے ہیڈ کرتا ہے تو تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے اس بزنس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، آرگنائزیشن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو ایک پلس پوائنٹ اس کا یہ بھی ہے۔ اسی طرح جو ہے پالی سینٹرک اپروچ ہے، پالی سینٹرک میں جو ہے ہوسٹ کنٹری نیشنلز کو اپرچونٹی پرووائڈ کی جاتی ہے کہ وہ سبسڈی کو رن کریں یا ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن پہ ان کے لوکل نیشنلز آئیں۔ تو اس کا ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، لوکل نیشنلز ہوتے ہیں کہ انہیں اپرچونیٹیز ملیں گی کہ وہ ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن پہ آئیں۔ اسی طرح جو کمپنسیشن جو کاسٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پیرنٹ کنٹری نیشنل وہ کم ہوتی ہے، ان کی جو سیلری ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے پیرنٹ کنٹری نیشنلز کے مقابلے میں۔ اسی طرح جو ہے ورکرز ہوتے ہیں وہ ریلیکس ہوتے ہیں، تھوڑا ان میں جو ہے کنوینئنٹ فیل کرتے ہیں اپنے ہی نیشنل کے ساتھ کام کرنے کے میں، اور اس کے علاوہ ان میں کلچرل کمپیٹیبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کی اپ برنگنگ اسی کنٹری میں ہوئی بھی ہوتی ہے، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کیا بیسٹ وے آف ڈوئنگ بزنس ہیں لوکل، اور کیا بیسٹ پریکٹسز ہیں، کیسے کمپیٹیٹرز کی کیا مووز ہیں، کیا گورنمنٹ ریگولیشنز ہیں، کیا سوشل جو ہیں جو ایشوز ہیں جن کو دیکھنا ہے بزنس کرتے ہوئے۔ اسی طرح ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں اس اپروچ کے، وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن پرابلم آ سکتا ہے، لینگویج بیریئر آ سکتا ہے۔ جو لوکل کنٹری کا نیشنل ہوتا ہے اس نے جب ہیڈ کوارٹر سے کمیونیکیشن کرنی ہے تو اس کو تھوڑا اویئرنیس نہیں ہوتی، نالج نہیں ہوتا ہیڈ کوارٹر کے کلچر کا، تو کیسے کمیونیکیشن اسٹرکچر کیا ہے، لینگویج کا پرابلم آ سکتا ہے، تو کمیونیکیشن گیپ اس میں زیادہ ہو سکتا ہے ان پالی سینٹرک اپروچ۔ اسی طرح جو ہوتا ہے وہ جو سبسڈی میں کام کر رہے ہوتے ہیں لوکل نیشنل، ان کے لیے جو ہے انٹرنیشنل اسائنمنٹس کی اپرچونیٹیز کم ہوتی ہیں، ان کو رادر کے باہر بھیجا جائے، انٹرنیشنل ایکسپوجر دیا جائے، وہیں پہ سبسڈی میں ہی ان کو ایک ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن دی جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو انٹرنیشنل کیریئر پاتھ ہوتا ہے ان کو وہ پرسو کرنے میں انہیں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، ان کے لیے اپرچونیٹیز کم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہیڈ کوارٹر چاہتا ہے کہ ہم سبسڈی میں اپنی مینجمنٹ فلاسفی ہے، جو کلچر ہیں یا بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ امپلیمنٹ کریں، تو اس کیس میں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جب لوکل نیشنل کو اپائنٹ کیا ہو، سلیکٹ کیا ہو ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن کے لیے، تو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ اسی کلچر کو جو کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر کلچر ہے، بزنس پریکٹسز ہیں یا مینجمنٹ فلاسفی ہے، اس کو سبسڈی میں امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا جیو سینٹرک اپروچ ہے۔ جیو سینٹرک میں ارسپیکٹو آف کنٹری بلانگنگ کمپیٹنٹ اینڈ ٹیلنٹڈ جو انڈیویجول ہوتا ہے اس کو ہائر کیا جاتا ہے۔ اس کے بھی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ جو ہے اس میں بیسٹ ٹیلنٹ جو ہوتا ہے، کمپیٹنٹ جو ہوتا ہے انڈیویجول، یا جسے کہہ سکتے ہیں ٹرولی انٹرنیشنل مینیجرز ہوتے ہیں، وہ جو ہے ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن پہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ایز کمپیئر ٹو پیرنٹ کنٹری نیشنل، تھرڈ کنٹری نیشنل کو کم پے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ ان کی جو ایز کمپیئر ٹو پیرنٹ کنٹری نیشنل ہے ان سے زیادہ ان کی جو ہے کلچرل اڈاپٹیبلٹی ہو سکتی ہے، ان کو جو ہوسٹ کنٹری نیشنل کا کلچر ہے اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہو یا وے آف ڈوئنگ بزنس کا زیادہ پتہ ہو۔ ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے اس میں؟ جو ایک سب سے بڑا ہے جو ریزسٹنس آ سکتی ہے وہ آ سکتی ہے ہوسٹ کنٹری نیشنلز کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے بھی، کہ آپ جو ہے تھرڈ کنٹری نیشنل کو سبسڈی میں جب اپائنٹ کرتے ہیں ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن کے لیے، تو یہ ہوتا ہے کہ ہوسٹ کنٹری نیشنل اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھرڈ کنٹری نیشنل کو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو پروموشن ہے، کریئر جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بلاک ہو رہی ہیں۔ اسی طرح کچھ کنٹریز کی آپس میں جو ہے وہ اچھے ٹرمز نہیں ہوتے، ریلیشنز نہیں ہوتے، ان میں ایشوز چل رہے ہوتے ہیں ان کنٹری کے درمیان، ڈپلومیٹک ایشوز ہوتے ہیں۔ تو جب آپ تھرڈ کنٹری نیشنل کو ملٹی نیشنل جو ہیں اپائنٹ کرتی ہیں تو اس کیس میں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پریشر آ سکتا ہے، اسی طرح امپلائیز کی طرف سے بھی، یونینز کی طرف سے بھی ایک پریشر آتا ہے۔ یہ ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ اور ایک اور مین ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ تھرڈ کنٹری جو نیشنل ہوتا ہے اس کو آپ میک انشور نہیں کر سکتے کہ وہ واپس اپنی کنٹری میں جائے اور پرفارم کرے اور وہاں کام کرے، رادر کہ وہ وہیں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے یا اس کنٹری سے کہیں اور کسی کنٹری میں جاب ڈھونڈ کے چلا جاتا ہے۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلے لیکچر میں ان ایشوز پہ بات کی، اس کو ریکیپ کیا. اب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، ہم فردر ڈسکس کرتے ہیں. جو ٹاپکس ہیں ایچ آر ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ پرسپیکٹو میں. تو ہم بات کر رہے تھے ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کی ان انٹرنیشنل بزنس. تو ہم نے بات کی پیرنٹ کنٹری نیشنل کی، ہوسٹ کنٹری نیشنل کی بات کی، تھرڈ کنٹری نیشنل کی بات کی. تو کیا فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں ٹو سلیکٹ پی سی این اور ایچ سی این فار ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن. اس میں پیرنٹ کنٹری کریکٹرسٹکس بھی ہو سکتا ہے، کلچرل ڈسٹینس بٹوین ہیڈ کوارٹر اینڈ سبسڈی، سائز آف آپریشن، ریسرچ انٹینسٹی کیا ہے. تو فار ایگزامپل اف دیر از اے ہیوج کلچرل ڈسٹینس بٹوین ہیڈ کوارٹر اینڈ سبسڈی، تو اس کیس میں بہتر یہی ہے کہ ہوسٹ کنٹری نیشنل کو ہی اپائنٹ کیا جائے، سلیکٹ کیا جائے. اسی طرح سائز آف آپریشن ہے، ریسرچ انٹینسٹی ہے. تو اگر ریسرچ انٹینسٹی بہت زیادہ ہے، جو ہے کوئی اسپیسیفک یا ایڈوانس ٹیکنالوجی بزنس جو ہے آرگنائزیشن جو یوز کر رہی ہے، تو اس کیس میں بھی بہتر ہے کہ وہ ہیڈ کوارٹر سے جو آئے گا امپلائیز کو پتہ ہوگا کہ ہمارا ریسرچ انٹینسو کیا ہے، فوکس کیا ہے، کیا ٹیکنالوجی ہم نے جو ہے اپلائی کرنی ہے. تو اس کیس میں بھی یہ پیرنٹ کنٹری نیشنل جو اپروچ ہے وہ بہتر رہے گی. اسی طرح انڈسٹری کا کیا کریکٹرسٹکس ہے کہ ایم این سی کس انڈسٹری میں آپریٹ کر رہی ہے. اس میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں موسٹلی یہ ہوتا ہے جو پیرنٹ کنٹری نیشنل اپروچ چلتی ہے کہ جو ہیڈ کوارٹر سے ہوتا ہے وہ امپلائی جو ہوتا ہے وہ اسے ایکسپیٹریٹ کے طور پہ بھیجا جاتا ہے اور وہ سبسڈی کو رن کرتا ہے. نیڈ فار کنٹرول ہے، اگر آرگنائزیشن یا ایم این سی چاہتی ہے کہ اس انڈسٹری میں جو ہے اسٹرکٹ کنٹرول چاہیے، کوآرڈینیشن چاہیے ٹو بیٹر پرفارم، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ پیرنٹ کنٹری نیشنل جو ہے اپروچ بہتر رہے گی. اسی طرح نیڈ ٹو کسٹمائز ہیں، یہ ایشوز ہیں انڈسٹری کریکٹرسٹکس میں. اگر نیڈ ٹو کسٹمائز کا ایشو ہے تو اس میں ہوسٹ کنٹری نیشنل ہے وہ بیسٹ اپروچ ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کیا ریکوائرمنٹ ہیں، کیا جو ہے کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ ہیں، کیا پریفرنسز ہیں، کیا کلچرل ایشوز ہیں یا سوشل ایشوز ہیں جو پریفرنسز کو، نیڈ کو کسٹمر کے انفلوئنس کرتے ہیں. تو اس کیس میں اسے زیادہ پتہ ہوتا ہے ہوسٹ کنٹری نیشنل کو، تو وہ بیسٹ اپروچ ہے. سبسڈی کریکٹرسٹکس، جو سبسڈی کا اپنا ایک کریکٹرسٹکس ہے، کس طرح کی سبسڈی ہے، وہ کتنی ہے، یا اسٹارٹ اپ بزنس ہے یا ایک وہ کافی عرصے سے سبسڈی کام کری. اگر اسٹارٹ اپ بزنس ہے جو ہے نیولی اسٹیبلش سبسڈی ہے، تو اس میں بہتر یہ کہ پیرنٹ کنٹری نیشنل کو سلیکٹ کیا جائے کہ وہ فار اے ٹائم بینگ وہ سبسڈی کو ہیڈ کرے اور بزنس کو چلائے وہاں اس کنٹری میں. اس کے بعد لوکل جو مینیجرز ہیں انہیں ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کہ وہ سبسڈی کو ہیڈ کریں. اور کیا اسٹریٹجک رول آف سبسڈی کیا ہے. اگر ایم این سی سمجھتی ہے، ملٹی نیشنل کارپوریشن سمجھتی ہے کہ جو اس جو ہے سبسڈی کا جو ہے وہ بڑا ہی اسٹریٹجک رول ہے اور اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اوور آل جو سکسیس ہے بزنس کی، ان کی گروتھ میں بڑی کریٹیکل رول ہے اس کا، تو اس کیس میں یہ ہے کہ وہ رسک نہیں لیتے اور پریفر کرتے ہیں کہ پیرنٹ کنٹری نیشنل ہی ہے جو اس کو جائے، مانیٹر کرے اور کنٹرول کرے، اور تاکہ انہیں پراپر ہیڈ کوارٹر کو پتہ ہو کہ یہ جو ہے سبسڈیز کی پرفارمنس کیا ہے، اس وقت کیا گروتھ ہے اس کی اور کیسے بزنس کر رہی ہے، اور تاکہ وہ اپنی جو پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہیں ہیڈ کوارٹر کی وہ امپلیمنٹ کر سکیں سبسڈی میں. تو اسی طرح جو ہے آنرشپ ہے کہ اگر کوئی جو ہے سبسڈی ہے ایکوائر کی گئی ہے، مرجر کیا گیا ہے، تو اس کیس میں یہ ہوتا ہے جب ایکوائر کی جاتی ہے تو آلریڈی وہ بزنس رن کیا جا رہا ہوتا ہے، لوکل جو کنٹری نیشنلز ہوتے ہیں، لوکل نیشنلز ہوتے ہیں، وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چلا رہے ہوتے ہیں اس بزنس کو، اس یونٹ کو. تو اس کنڈیشن میں جو ہے بیٹر اسٹریٹجی یہی ہے کہ جو ہوسٹ کنٹری نیشنل ہے وہ اس کو رن کرے. اسی طرح جو ہے ہولی اون سبسڈی ہے کہ ہیڈ کوارٹر کی اپنے جو ہے نیولی اسٹیبلش بزنس ہے، اپنی سبسڈی ہے، تمام اس کا کنٹرول ہے ہیڈ کوارٹر کا، تمام اس کے فائنینشیل اور فزیکل ایسیٹس اور جو اس کی جو آپریشنز پہ. تو اس کیس میں پیرنٹ کنٹری نیشنل زیادہ آ سکتے ہیں سبسڈی میں. اسی طرح پرفارمنس ہے کہ اگر وہ پرفارمنس اچھی نہیں ہے سبسڈی کی، اچھا پرفارم نہیں کر رہی، اس کا بزنس گرو نہیں کر رہا سبسڈی کا، تو اس کیس میں بھی پیرنٹ کنٹری نیشنل کو ڈپلائی کیا جا سکتا ہے فار فورن اسائنمنٹ، انٹرنیشنل اسائنمنٹ، کہ وہ سبسڈی کو جا
کے دیکھے اور اس کے جو افیئرز ہیں رن کرے. اسی طرح ہوسٹ کنٹری ویریبلز بھی ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں ڈیسیجن کو کہ پی سی این یا ایچ سی این چوائس کرنی ہے. اس میں جو ہے ایجوکیشنل لیول ہیں کہ اگر جو ہے جس کنٹری میں سبسڈی ہے وہاں کا ایجوکیشن لیول اچھا ہے, وہاں پہ جو ہے ٹیلنٹڈ اینڈ کمپیٹنٹ جو ہیومن ریسورسز ہیں وہ اویلیبل ہیں, تو اس میں یہی بہتر کنڈیشنز ہیں کہ ایچ سی این اپروچ فالو کی جائے, ہوسٹ کنٹری نیشنلز کو ہی اپرچونٹی دی جائے. اگر پولیٹیکل رسک ہیں کہ اس کنٹری میں جو ہے انٹرنیشنل جو ہے بزنس آرگنائزیشن ہے یا ایم این سی ہے, اس کے جو آپریشن ہے اس کی طرف جو ہے پولیٹیکل انفلوئنس ہے یا ہائیلی پولیٹیکل رسکی انوائرمنٹ ہے, تو اس کیس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہوسٹ کنٹری نیشنل کو ہی اپائنٹ کیا جائے, سلیکٹ کیا جائے تاکہ وہ منسٹری سے ڈیل کرے, تاکہ اس کیس میں اگر پیرنٹ کنٹری نیشنل آتا ہے تو اس کے کیس میں ان کی جو ریزسٹنس ہوگی, جو پولیٹیکل انفلوئنس ہوگا وہ زیادہ ہوگی. تو بہتر یہی ہے کہ ہوسٹ کنٹری نیشنل کو ہائیلی پولیٹیکل رسکی انوائرمنٹ میں اپرچونٹی دی جائے. اسی طرح کاسٹ آف ہائرنگ فیکٹر ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ٹیلنٹڈ اینڈ جو ہے کمپیٹنٹ ہیومن ریسورسز اویلیبل ہیں لوکل کنٹری میں ہی اور ان کی جو کاسٹ آف ہائرنگ بھی کم ہے, تو بیٹر اپروچ یہی ہے کہ ہوسٹ کنٹری نیشنل کو اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے. تو یہ جو ڈائمینشنز ہیں پیرنٹ کنٹری کے اپنے کریکٹرسٹکس ہیں اور کیا ہیڈ کوارٹر کی کیا مینجمنٹ فلاسفی ہے, پریکٹسز ہیں, کس بزنس میں کس انڈسٹری میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں, اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں. اسی طرح جو سبسڈی ہے اس کے اپنے کیا کریکٹرسٹکس ہیں, اس کا جو ہے ایج کیا ہے, اس کا رول کیا ہے اوور آل بزنس میں, ایم این سی میں, اس کی پرفارمنس کیا ہے, اونرشپ اسٹرکچر کیا ہے. اسی طرح ہوسٹ کنٹری ویریبلس میں جو ایجوکیشن لیول کیا ہے, پولیٹیکل رسک کیا ہے, کاسٹ آف ہائرنگ کیا ہے, تو وہ دیکھتے ہوئے یہ ڈائمینشنز ہیں جنہیں دیکھ کے ایک بیسٹ چوائس کی جا سکتی ہے بٹوین ایچ سی این اینڈ پی سی این. اب ہم ڈسکشن کو تھوڑا آگے لے کے جاتے ہیں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں ایکسپیٹریٹ کے بارے میں. ہم اس لیکچر میں اور پریویس لیکچر میں کافی بات کی ایکسپیٹریٹ کی. ایکسپیٹریٹ کون ہوتے ہیں؟ ایکسپیٹریٹس آر دوز امپلائیز ہو ورک ابراڈ away from their home country for a specific time period with a planned return to third country or home country. ایکسپیٹریٹ وہ امپلائی ہوتے ہیں جو اپنی کنٹری سے کسی اور کنٹری میں جا کے انٹرنیشنل اسائنمنٹ پہ کام کرتے ہیں فار اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے. ٹیمپریری اسائنمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے بھی ہو سکتی ہے, یا کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں اسپیسیفک نہیں ہوتا, انڈیفینٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جب تک یہ ان کے آبجیکٹو نہیں اچیو ہوتے وہ جو ہے پیرنٹ کنٹری نیشنل وہاں جا کے کام کرے ود دا پلان ریٹرن ٹو تھرڈ کنٹری. مگر یہ پلانڈ ہوتا ہے کہ اس نے واپس ہوم کنٹری میں آنا ہے یا اس کی ری لوکیشن ری اسائنمنٹ کسی اور کنٹری میں کر دی جاتی ہے جو تھرڈ کنٹری جہاں پہ اسی ملٹی نیشنل کی کوئی اور سبسڈی ہو. تو ایکسپیٹریٹس آر دوز امپلائی ہو ورک ابراڈ جو اپنی کنٹری سے کسی اور کنٹری میں کام کریں فار اے اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ود اے پلانڈ ریٹرن ٹو تھرڈ کنٹری اور ہوم کنٹری. تو یہ تو ہے ایکسپیٹریٹ کی ڈیفینیشن. ایکسپیٹریٹ اسائنمنٹس لائف سائیکل کیا ہے؟ سب سے پہلے جو یہ ہیں اس ڈائیگرام کو آپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے ہیں جو نیڈ فار ایکسپیٹریٹ. کہ پہلے تو ہم نے جیسے ابھی ڈسکس کیا کہ پیرنٹ کنٹری نیشنل ہوسٹ کنٹری نیشنل چوائسیز ہیں, تو اس میں دیکھیں کہ آیا کہ ایکسپیٹریٹ کی ضرورت ہے یا نہیں. ان ڈائمینشنس پہ جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ واقعی ایکسپیٹریٹ کی ضرورت ہے یا نہیں. اس کے بعد جو ہے ان کا سلیکشن پروسیس شروع ہوتا ہے, ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, جو امپلائیز کو ان ہیڈ کوارٹر دیکھا جاتا ہے کہ کس میں کلچرل اڈاپٹیبلٹی زیادہ ہے, کس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, کس کی کوالیفیکیشن جو انہیں چاہیے وہ زیادہ ہے, اور یہ چیزیں کنسیڈر کرتے ہوئے پھر ان کی سلیکشن پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ اس امپلائی نے انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے جانا ہے, یہ ایکسپیٹریٹ ہے, تو اس کے لیے پری اسائنمنٹ ٹریننگ کی جاتی ہے, اسے کلچرل ٹریننگ دی جاتی ہے. ہم بات کریں گے ابھی اسی پہ ٹریننگ کے حوالے سے بھی. تو اس کو ایک پریپیئر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جو ہیں انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے تیار ہو, اس کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے. اگر وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ سوٹیبل
کمفرٹیبل ہے, وہ ٹریننگ کافی افیکٹو ہے, یا فیل کرتے ہیں ڈیورنگ دی ٹریننگ کہ اس میں کلچرل اڈاپٹیبلٹی ہے یا وہ لرن کر رہا ہے یا نہیں. اگر نہیں تو یہ کرائسس اور فیلئر ہیں. دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو اس میں جو ہے فار ایگزامپل جو لینگویج ٹریننگ ہے اس میں پروفیشنسی نہیں آ رہی, اور یا اس میں جو کلچرل اڈاپٹیبلٹی ہے, ٹالرنس ہے وہ زیادہ نہیں ہے, تو یہ ہے کہ اس کو واپس جو ہے دوبارہ جو ہے اس پروسیس کو روک دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب پری اسائنمنٹ ٹریننگ ہو جاتی ہے, اگر اس میں اس قسم کی کوئی فیلئر نہیں آئیڈینٹیفائی ہوتا تو اسے ڈپارچر ایکچولی اس کی جو ہے ارینج کی جاتی ہے, اس کی جو ہے فزیکل ری لوکیشن ہوتی ہے اس کو ارینجمنٹ کی جاتی ہے. ڈپارچر اس کے جو بھی ہیں ایشوز جو ہیں جیسے جانے سے پہلے اس کے جو ادھر کے جو ہیں ایشوز ہیں, فیملی ہو سکتا ہے یہ, وہ اس کو ٹائم دیا جاتا ہے وائنڈ اپ کرے اور اس کو سپورٹ کی جاتی ہے, اور اس کے بعد جب وہ نئی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کو جو ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے ہاؤس ارینجمنٹ میں. اسی طرح جو ہے ڈفرینٹ جو ایڈمنسٹریٹو جو اس کو فارمیلٹیز پوری کرنی ہوتی ہیں کسی اور کنٹری میں جا کے, اس میں ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے, ویزا پروسیس میں ہیلپ کیا جاتا ہے, اور سب کچھ اس کو جب ارینج کیا جاتا ہے اس کی ڈپارچر ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس کی پوسٹ ارائیول ٹریننگ ہوتی ہے, جب اپنے اس جو ہے اپنے ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو اور جو اس کی ہاؤس ارینجمنٹ ہو جاتی ہے اور یہ جو ایشوز ہیں ہینڈل ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد اس کو پوسٹ ارائیول ٹریننگ دی جاتی ہے. اس کو سبسڈی کے کلچر میں کے بارے میں بتایا جاتا ہے, جو مینجمنٹ پوزیشن پہ امپلائی ہیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, ورک اسٹرکچر کے بارے میں سبسڈی کے بتایا جا سکتا ہے کہ کون کون سے امپلائیز ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جو ٹاپ پوزیشنز پہ ہیں, کون کون سے سبسڈی میں ڈپارٹمنٹس ہیں, ان میں کوآرڈینیشن کیا ہے, کمیونیکیشن کیا ہے. اسی طرح اس کو کلچرل اورینٹیشن دی جا سکتی ہیں, پریکٹیکل کلچرل اورینٹیشن دی جا سکتی ہیں. تو یہ ٹریننگ دینے کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے کرائسس اینڈ ایڈجسٹمنٹ. اگر اس کے فیل کیا جاتا ہے کہ اس کی جو ہے کمپیٹیبلٹی میں تھوڑا سا گیپ ہے تو اس کو دوبارہ جو ہے ریپیٹیشن کر دی جاتی ہے. اگر سکسیسفل پوسٹ ارائیول ٹریننگ ہے تو اس کو پھر ری اسائنمنٹ کی جاتی ہے, اسے اسائنمنٹ دیا جاتا ہے ابراڈ, اور وہ اپنا کام کرتا ہے. پھر کچھ عرصے بعد جب اپنا اسائنمنٹ پوری کرتا ہے تو اس کی دوبارہ ریپیٹیشن کی جاتی ہے. کسی تھرڈ کنٹری میں کی جا سکتی ہے, کسی اور سبسڈری میں کی جا سکتی ہے, یا دوبارہ ہیڈ کوارٹر میں کی جا سکتی ہے. تو ہم اس کو ابھی ریپیٹیشن کو بھی ڈسکس کریں گے, اور اس کی کیا امپورٹنس ہے اس کو ہم کمنگ سلائڈس میں ڈسکس کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ابھی ہم ایکسپیٹریٹ کی بات کریں تو آپ کے ذہن میں کوشچن آیا ہوگا کہ کیا کیا ریزنز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ایکسپیٹریٹ فیلئر ہوتا ہے. اور جو ایکسپیٹریٹ فیلئر ہوتا ہے اس کا جو ہے فائنینشیل اور جو امیج لاس ہوتا ہے وہ بڑا ہیوج لاس ہوتا ہے آرگنائزیشن کے لیے. تو یہ ضروری ہے ریزنز آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا کیا ریزن ہیں جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا جو کاز بنتے ہیں ایکسپیٹریٹ فیلئر کا. تو ایک ریسرچ ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ یو ایس فرمز اور جیپنیز فرم میں جو ہیں ایکسپیٹریٹ فیلئر کے کیا ریزنز ہیں. یہ جو ہیں اکارڈنگ ٹو جو ہے امپورٹنس ہیں, یو ایس فرم میں جو ایشو ہیں وہ اسپاؤس ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہے ایک مین. ان کی جو فیملی ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہے کسی اور کنٹری میں جا کے, وہ جو ہے ایڈجسٹمنٹ کلچرل ایڈجسٹمنٹ وہ مشکل ہوتی ہے. ان ایبلٹی آف مینیجرز ٹو ایڈجسٹ. اسی طرح جو فیملی کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو پرسنل جو مینیجرز ہیں ان کی اپنی جو ایڈجسٹمنٹ ہے, ان کا کلچر کے ساتھ جو اڈاپٹ کرنا, نئی سوسائٹی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح ادر فیملی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یو ایس فرمز میں جو ہے ایکسپیکٹڈ فیلئر ہوتا ہے. ادر فیملی ریزنز میں آ سکتے ہیں کہ چلڈرن کی ایجوکیشن ہے یا وائف کی جاب ہے پیرنٹ کنٹری میں, تو یہ ایشوز ہیں. پھر پرسنل اینڈ ایموشنل میچیورٹی آف مینیجرز. اسی طرح جو ہے فورتھ جو ایشو ہے یا ریزن ہے ایکسپیکٹڈ فیلئر کا یو ایس فرمز میں, وہ ہے پرسنل اینڈ ایموشنل جو میچیورٹی ہے وہ مینیجرز کی کم ہوتی ہے یا ایموشنل اسٹیبل نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے ان کا فیلئر ہوتا ہے. انیبلٹی ٹو کوپ وتھ انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز. اسی طرح ایک جو ریزن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں ان کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, جو نیچر ہوتی ہے اور اس کی جو اسٹریٹجک ویلیو ہوتی ہے وہ بڑی ہائی ہوتی ہے.
اور کہہ سکتے ہیں کہ ورک اوور لوڈ بھی ہو سکتا ہے یا بڑا ہی کرٹیکل قسم کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک ریزن بنتا ہے کہ وہ جو مینیجر ہوتا ہے انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے وہ اس میں اتنی کیپیبلٹیز نہیں ہوتی کہ وہ انٹرنیشنل اسائنمنٹ کو اچھے طریقے سے پورا کر سکے. اسی طرح پھر جیپنیز فرم میں ان میں کیا ریزن ہے, ان میں جو ہے ان ایبلٹی ٹو کوپ وتھ انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز. اس میں جیپنیز فرم میں ایک جو مین جو ہے ایکسپیٹریٹ فیلئرز ہیں اس میں یہ ہیں کہ جو ان کے جو ایکسپیٹریٹس ہوتے ہیں وہ ان کے انیبلٹی ہوتی ہے ان میں ٹو کوپ اپ وتھ انٹرنیشنل اسائنمنٹس رسپانسبلٹی. پھر اسی طرح ڈیفیکلٹیز ود انوائرمنٹ ہیں, پھر پرسنل اینڈ ایموشنل پرابلمز ہیں ان کے جو تھرڈ ریزن ہے جس کی وجہ سے ایکسپیٹریٹ فیلئر ہوتا ہے, لیک آف ٹیکنیکل کمپیٹنسیز. اور جو فورتھ ریزن ہے اس میں یہ ہے کہ ٹیکنیکل کمپیٹنسیز اس کے جو ان کے جو اسکلز ہوتے ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے فوراً اسائنمنٹ میں انٹرنیشنل اسائنمنٹس میں وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. پھر جو لاسٹ ریزن ہے وہ اسپاؤس کا ایڈجسٹمنٹ کا پرابلم ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جو ڈگری آف امپورٹنس ہے وہ ویری کرتی ہے. یو ایس فرم میں اسپاؤس ایڈجسٹمنٹ پرابلم سب سے بڑا ایشو تھا ایکسپیٹریٹ فیلئر میں, اور جو ہے لاسٹ ریزن تھا وہ ان ایبلٹی ٹو کوپ ود انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز. جبکہ جیپنیز فرم میں جو ان ایبلٹی ٹو کوپ ود انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز سب سے مین ریزن تھا ایکسپیٹریٹ فیلئر کا. اور جو اسپاؤس ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہے کہ ان کی اسپاؤس یا فیملی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی دوسری کنٹری میں, تو یہ ریزن ہے جو سب سے جو ہے کم امپورٹنس ہے جس کی جیپنیز فرم میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ جو ون آف دی مین ریزن ہے کلچر جو ایکسپیٹریٹ کا انٹرنیشنل اسائنمنٹ میں جو ان کی فیلئر ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں واپس بلایا جاتا ہے, وہ مین جو وجہ ہے وہ کلچرل اڈاپٹیبلٹی ہے. تو اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو نو کہ کس فیزز سے گزرتا ہے جب وہ نیو کلچر میں ایکسپیٹریٹ جاتا ہے کسی اور کنٹری میں انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے جاتا ہے. تو اس میں جو ہے ورٹیکل ایکسس میں جو ہے موڈ ہے اس کا, اور جو ہے ہاریزونٹل ایکسس پہ ہے اس کا منتھس ان نیو کلچر. جب وہ دوسری کنٹری میں جاتا ہے تو اس کا بڑا ہی انٹرسٹنگ جو سائیکل بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے. اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, جب وہ جاتا ہے انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے دوسری کنٹری میں تو اس جو پہلے فیز کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ٹورسٹ اسٹیج ہے. وہ کافی ایکسائٹڈ ہوتا ہے وہ کہ اسے نئے اسائنمنٹ کا جانے کا, نئے کنٹری کو دیکھنے کا, نئے کلچر کو دیکھنے کا, اس کی نئی رسپانسبلٹیز ہیں. تو وہ ایک جو ہے وہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے, جس کو کہہ سکتے ہیں ہم ٹورسٹ اسٹیج ہوتی ہے اس کی, کہ وہ جا کے شروع میں نئی کنٹری دیکھتا ہے, ان کے کلچر کو دیکھتا ہے, گھومتا پھرتا ہے. تو وہ جب کچھ عرصے بعد اس کو ریئلٹیز پتہ چلتی ہیں, وہ اس کلچر میں کام کرتا ہے, تو اس کی جو ہے ڈسرپشن ہوتی ہے روٹین بیہیویئر میں, یا اس کی جو پریکٹسز ہیں اور یا ہیبٹس ہیں اس میں ڈسرپشنز ہوتی ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ کلچرل شاک میں چلا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ ڈکلائننگ ہے کلچرل شاک. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مے بی اسے اسکولنگ کا پرابلم آ رہا ہو, اس کو لینگویج پرابلم آ رہے ہوں, اس کو کچھ اور کلچرل ایشوز آ رہے ہوں, اس کو جو ہے یہ نہ پتا ہو کہ کون سا فوڈ اسے کہاں سے ملے گا. جیسے فار ایگزامپل ہم مسلم جاتے ہیں یورپین کنٹریز میں, تو ہم شروع میں کافی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, نئی جگہ دیکھتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, پھر بعد میں ہمیں جو ہے ادر جو کلچرل ایشوز جو ہیں وہ ارائز ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ حلال فوڈ کہاں سے ملے گا. اس کے بعد پتہ لگتا ہے کچھ علاقوں میں کافی سیویئر پرابلم ہے, تو فوڈ کا پرابلم ہوتا ہے, ایجوکیشن کا پرابلم ہوتا ہے. اگر کسی اور لینگویج میں وہاں پہ اسکول ہیں تو وہاں پھر ایشو ہوتا ہے بچوں کی ایجوکیشن کسی اسکول میں کریں کہ جس میں بائی لنگول ہو یا ایسا ہو جس میں ان کے بچے آسانی سے پڑھ سکیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اور جب ہم دیکھتے ہیں جو ان کے ورک کلچر کو دیکھتے ہیں, روٹینز دیکھتے ہیں, تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں جو ہمارے جو ورک روٹین سے. تو وہ پھر ایک طرح کا کلچرل شاک آتا ہے. کلچرل شاک کی وجہ سے جو ہے اس کا جو موڈ ہے وہ ڈکلائن کرتا ہے ایکسپیٹریٹ کا.
تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی ڈسرپشن ہوتی ہے، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈس ایلوژنمنٹ ہوتی ہے. وہ جو اس نے ایک ایلوژن ایک وہ کریٹ کی ہوتی ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس کی، وہ ختم ہوتی ہے. اور پھر وہ ریئلٹی دیکھتا ہے اور پھر میچ کرتا ہے اپنی جو ایکسپیکٹیشنز یا اس کے ساتھ. تو اگر وہ گیپ زیادہ ہے تو وہ زیادہ کلچرل شاک میں چلا جائے گا، تو اس کا موڈ ڈکلائن کرتا ہے. اسی طرح جو کلچرل شاک میں ہے، ایک ریزن یہ ہوتا ہے پھر ہوم سکنس بھی کچھ عرصے بعد جو ہے انسان کو فیل ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کلچرل شاک میں. پھر کچھ عرصے بعد جو سکسیس ہے ایکسپیکٹڈ کی، وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کیسے اور کتنی جلدی وہ کلچرل شاک سے جو ہے ریکور ہوتا ہے، کیسے وہ ایڈجسٹمنٹ پروسیس کی طرف جاتا ہے. یہ جو ایکسپیکٹڈ کی سکسیس ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، کس طرح وہ ہینڈل کرتا ہے کلچرل شاک کو، کیسے وہ ایڈجسٹ ہوتا ہے نئے کلچر میں، کتنی اس کی اڈاپٹیبلٹی ہے، کتنی ٹالرنس ہے، کتنے اس میں ایموشنل اسٹیبلٹی اس ایکسپیکٹڈ کی بھی اور اس کی فیملی کی. جتنے یہ زیادہ اس کی جو ہے کلچرل اڈاپٹیبلٹی زیادہ ہوگی، وہ پھر نئے کلچر کو لرن کرتا ہے، سیکھتا ہے کہ اب اس کلچر میں کیسے رہنا ہے، وہ اویئرنیس ہو جاتا ہے اس کلچر کا. تو اس کی وجہ سے اس کی جو ہے کلچرل اڈاپٹیبلٹی اگر بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کا سکسیس جو ہے چانسز آف سکسیس وہ زیادہ ہوتے ہیں. یہ بڑا ہی کریٹیکل اسٹیج ہوتا ہے کسی بھی ایکسپیکٹڈ کی سکسیس کے لیے، کہ کیسے وہ اس اسٹیج سے نکل کے اس اسٹیج کی طرف آتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کلچرل اڈاپٹیبلٹی یا ایڈجسٹمنٹ. تو جس ایکسپیکٹڈ کی کلچرل اڈاپٹیبلٹی اچھی ہوگی، اس کی اپنی پرسنالٹی ایسے ہے کہ وہ ٹالرنس ہیں، لرن کرتا ہے چیزیں، ایڈجسٹ جلدی کرتا ہے، تو اتنی زیادہ چانسز ہیں اس کی سکسیس کے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از ویری انٹرسٹنگ جو ہے سائیکل ہے. جب ایک ایکسپیکٹڈ جاتا ہے کسی اور کنٹری میں کام کرتا ہے انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے، تو وہ اس فیز سے گزرتا ہے. تو جو سکسیس ہے، اگین میں کہہ رہا ہوں، جو سکسیس ہے ایکسپیکٹڈ کی کہ وہ کیسے مینیج کرتا ہے کلچرل شاک کو اور کیسے دوبارہ کلچر کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا ہے یا اڈاپٹ کرتا ہے کلچر کو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایکسپیکٹڈ کے سلیکشن کے ڈیسیجن کرتے ہوئے کیا کیا چیزیں جو ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کو دیکھنی چاہیے. اس میں کچھ انڈیویجول ہیں، کچھ سچویشن اسپیسیفک جو ہے ایشوز ہیں جن کو دیکھنا چاہیے. نمبر 1 از ٹیکنیکل ایبلٹی، کہ انڈیویجول کی اپنی ٹیکنیکل ایبلٹی کتنی ہے، جس کام کے لیے اسے بھیجا جا رہا ہے اس کی رسپانسبلٹیز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس اسکلز ہیں. جس مینجمنٹ پوزیشن کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس کے پاس اس کے جو ہیں اسکلز اور ایبلٹیز ہیں اس ٹاسک کو، ٹیکنیکل ایبلٹیز کو پرفارم کرنے کا. اس کے بعد ہے کراس کلچرل سوٹیبلٹی کتنی ہے. اس جو امپلائی کی جس کو ایکسپیکٹڈ کے لیے سلیکٹ کرنا ہے، انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے سلیکٹ کرنا ہے، اس کی اپنی جو سوٹیبلٹی ہے کراس کلچرل وہ کتنی ہے. اس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس کنٹری میں پہلے کہیں کام کر چکا ہو، یا اس کے جو ریلیٹیو ہیں اس کنٹری میں رہتے ہوں، اس کلچر کے بارے میں اسے پتہ ہو. تو اس کیس میں اس کی جو کراس کلچرل سوٹیبلٹی ہے وہ زیادہ ہوگی. اسی طرح اس کے کچھ پرسنل جو ہیں کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں انڈیویجول کے، جیسے کہ اس کی ٹالرنس ہے، ایمپیتھی ہے، اور جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور کلچرل ٹالرنس جیسے جس کو کہ دوسرے کلچر کو وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے، اور جو ہیں جو آپس میں جو ان کے ڈفرینسز ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا ہے اور لرن کرتا ہے چیزیں، اڈاپٹ جلدی کرتا ہے. تو اس کی جو ہے کراس کلچرل سوٹیبلٹی زیادہ ہوگی. تو سلیکشن کرتے ہوئے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. دین جیسے کہ بات کی انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں جو پرسنل لائف میں جو ان کا انٹرفیرنس ہوتا ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں دیکھنا چاہیے فیملی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس کی اسپاؤس کی جاب کہاں ہے، اسپاؤس جاب کر رہی ورکنگ وومن ہے یا ہاؤس وائف ہے، بچوں کی ایج کیا ہے، بچے کس قسم کی ایجوکیشن لے رہے ہیں، مینس کہ وہ پروفیشنل یونیورسٹیز میں جو ہیں پڑھ رہے ہیں یا اسکولنگ چل رہی ہے ان کی، اور ان کے فیملی ممبرس کیا ہیں، ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو ہے ایکسپیکٹڈ کی سلیکشن کرنی چاہیے. اس کے بعد جو فیکٹر ہیں سیکنڈ ڈائمنشن ہے جسے دیکھنا چاہیے وہ سچویشن اسپیسیفک ہے، کہ کنٹری کلچرل ریکوائرمنٹ، کہ اس کنٹری کی اپنی کلچرل ریکوائرمنٹس کیا ہیں.
سچویشن اسپیسیفک میں جو نمبر 1 ہے وہ جو ہے کنٹری کلچرل ریکوائرمنٹس ہیں. دیکھنا چاہیے کہ اس کنٹری کی اسپیسیفک جو ہے کیا کلچرل ریکوائرمنٹس ہیں. فار ایگزامپل جو ہے مڈل ایسٹ اور یا ان ایریاز میں ان کنٹریز میں جو ہے فیمیل کی جو اسائنمنٹ ہیں انہیں کم دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے لیے ایڈجسٹمنٹ کا پرابلم ہوتا ہے وہاں پہ. وہ انٹائرلی ڈفرینٹ جو ہے کلچر ہے. اور اسی طرح ایون کچھ کنٹری جو ہیں فیمیل کو ورک ویزا بھی نہیں دیتی. تو یہ ایشوز ہیں کہ اس کلچر کی کیا ریکوائرمنٹ ہیں, اس کلچر کنٹری کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اسپیسیفک ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس کنٹری کی. تو یہ دیکھتے ہوئے جو ہے سلیکشن کرنی چاہیے جو ایکسپیٹریٹ کی. اسی طرح ایم این سی کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ایم این سی کی اپنی جو ہے ایکسپیٹریٹ سلیکشن میں کیا جو ہے فلاسفی ہے. فار ایگزامپل پولی سینٹرک ہے, ایتھنو سینٹرک ہے, یا جو ہے تھرڈ کنٹری نیشنل کو جو ہے چانس دینا ہے, جیو سینٹرک اپروچ ہے. ایم این سی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. اسی طرح جو ہے ڈیوریشن آف اسائنمنٹ کیا ہے, جس اسائنمنٹ کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس کی ڈیوریشن کیا ہے, اس کے دیکھتے ہوئے جو ہے انڈر دی ایم این سی ریکوائرمنٹ جو ہے سلیکشن ڈیسیجن کیا جاتا ہے ایکسپیٹریٹ کا. اس کے بعد جو مین ہے وہ لینگویج ہے کہ لینگویج کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کنٹری میں. فار ایگزامپل چائنا میں کسی نے جو ہے آنا ہے انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے یو ایس اے سے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ جس امپلائی کی جو ہے لینگویج جو ہے اس کی چائنیز جو لینگویج میں اس کی پروفیشنسی ہے وہ اچھی ہے, تو اس کو ہے سلیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو لینگویج ریکوائرمنٹس ہیں اس کنٹری کی, جو اس کی آفیشیل لینگویج ہیں تو وہ کیا ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے سلیکشن کرنی چاہیے ایکسپیٹریٹ کی. تو یہ 2 ڈائمنشن ہیں, انڈیویجول اینڈ سچویشن بیسڈ, جس کو دیکھتے ہوئے جو ہے بہتر ایکسپیٹریٹ سلیکشن ڈیسیجن کیا جا سکتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ناؤ وی ڈسکس جو انٹرنیشنل ایچ آر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بات کرتے ہیں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی. The common objectives of training and development in MNCs are, جو مین پرپز ہوتا ہے آبجیکٹو ہوتا ہے MNC میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا, وہ ہوتا ہے کہ bridging cultural gap between subsidiary and headquarter. کہ ٹریننگ کا جو مین پرپز آبجیکٹو ہوتا ہے, جو کلچرل گیپ ہوتا ہے جس کو ہم ورک کلچر کہہ سکتے ہیں, مینجمنٹ فلاسفی کہہ سکتے ہیں, کہ ہیڈ کوارٹر سبسڈی میں وہ کم سے کم ہو اور جو گیپ ہو وہ کور ہو. اس کے بعد اورینٹیشن چیلنجز آر ڈفرینٹ اینڈ ہیڈ کوارٹر اینڈ سبسڈی. اسی طرح جو اورینٹیشن چیلنجز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں ہیڈ کوارٹر اور سبسڈی میں. اسے بھی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈیزائن کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے. بلڈنگ یونائٹڈ کارپوریٹ کلچر, تو ایچ آر کو ایک مین جو پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ ایک کارپوریٹ کلچر کریٹ کیا جائے, ڈیولپ کیا جائے, جس میں ڈیفائن کیا جائے کہ آرگنائزیشن کے ورک نارمس کیا ہیں, ویلیوز کیا ہیں, وے آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے, کمیونیکیشن جو اسٹرکچر کیا ہے. تو وہ ایک جو کارپوریٹ کلچر کو ڈیفائن کرنا, ڈیولپ کرنا, ایک یونائٹڈ جو ان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, ہر آرگنائزیشن کا ایک کلچر ہوتا ہے جو اس کی آئیڈینٹی بھی ہوتی ہے. ان کے امپلائز کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن کا کلچر ہے, ہم نے ایسے پرفارم کرنا ہے, یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, یہ ویلیوز اینڈ نارمز ہیں. تو وہ جو کلچر کو بلڈ کرنا ہے یونائٹڈ کارپوریٹ کلچر, وہ ایک ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا مین آبجیکٹو ہونا چاہیے. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی in IHRM most of the time focus on training of candidate likely to be posted abroad. تو ایک اور یہ ہوتا ہے کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں, وہ جو ہوتی ہے وہ کینڈیڈیٹ کے لیے, ان کینڈیڈیٹ کے لیے ہوتی ہے جن کو انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے سلیکٹ کیا جانا ہوتا ہے, یا جن کے چانسز ہوتے ہیں کہ انہیں ابراڈ بھیجا جائے انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے. تو ان کے لیے ٹریننگ ڈیزائن کی جاتی ہے, کراس کلچرل ٹریننگ ہو سکتی ہے, لینگویج ٹریننگ ہو سکتی ہے. تو ایکسپیکٹریٹس آر گیونگ ٹریننگ ٹو ریڈیوس لائکلیہڈ آف فیلئر ان فارن اسائنمنٹ. تو جو ایکسپیکٹریٹ کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں جو مین جو آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو لائکلیہڈ آف فیلئرز ہیں وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور
تھرو ٹریننگ جو ہے ان فیلئرز یا ریزن کو جو ہے اوور کم کیا جائے. تو جس میں کہ دا مین کمپوننٹس آف ٹریننگ آف ایکسپیٹریٹ آر کراس کلچرل. تو اس میں جو ہے مین جو کمپوننٹ اسی وجہ سے جو انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کراس کلچرل ٹریننگ دی جاتی ہے. جو ایکسپیٹریٹ کو بتایا جاتا ہے کہ جس کنٹری میں اسے بھیجا جا رہا ہے, جس سبسڈی میں بھیجا جا رہا ہے, اس کنٹری کے جو ہے ورک کلچر کیا ہے, کنٹری کا کیا کلچر ہے, کون سے ڈفرینٹ جو ہے ریلیجیس اور جو ہے پولیٹیکل جو ہے گروپس ہیں جن کا انفلوئنس ہو سکتا ہے, اسی طرح ان کا سوسائٹی کے کیا نارمز ہیں. تو ایک کلچر کے بارے میں اسے ٹریننگ دی جاتی ہے, اور اس کے بعد ایک لینگویج کی ٹریننگ ہوتی ہے, اینڈ دین اس کے بعد پریکٹیکل ٹریننگ ہو سکتی ہے کہ اسے جو ہے پریکٹیکلی جو ہے تیار کیا جائے, اسے ایکسپوجر دیا جائے, جیسے کہ اس نے سبسڈی میں ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن پہ کام کرنا ہے, پالیسی میکنگ کرنی ہے, ڈیسیجن جو ہے لینے ہیں اور انہیں امپلیمنٹ کروانا ہے. تو اس کو جو ہے ٹریننگ دی جائے کہ کیسے اچھے ڈیسیجن لینے ہیں, کیسے پالیسی بنانی ہے. تو اس کے یہ کہ اس کی جو ہیڈ کوارٹر میں ہی فار ٹائم بینگ ایسی جگہ پہ اس کی پوسٹنگ کی جا سکتی ہے جہاں پہ اسے ایکسپوجر ملے اس پالیسی ڈیزائن کا اور ڈیسیجن میکنگ میں اس کا حصہ ہو. اینڈ دین مینجمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرامز. تو اس کے بعد اسپیسیفک مینجمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں جو ڈیولپ کرتے ہیں کمپٹنسیز کہ وہ فیوچر مینیجرز کے لیے کہ اگر انہوں نے اس پوسٹ میں فیوچر میں کام کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا کمپٹنسیز ریکوائر ہیں. تو وہ مینجمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرامز کے ذریعے ان کمپٹنسیز کو جو ہے ڈیولپ کیا جاتا ہے اور ان اسکلز اور میں انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے مینیجرز کو. تو یہ جو ہے مین آبجیکٹیوز ہیں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے. کراس کلچرل ٹریننگ کی ہم بات کریں تو ایکسپیکٹڈ ریسیوز پری ڈپارچر ٹریننگ آن ہوسٹ کنٹری کلچر ٹو میک اٹ ایزی فار ہم ہر ٹو ایڈجسٹ ٹو نیو کلچر. تو اس میں یہ ہے کہ ایکسپیکٹڈ کو سب سے پہلے جو ہے جو ہوسٹ کنٹری کلچر ہوتا ہے اس کے بارے میں اسے ٹریننگ دی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے اس کا کیا کلچر ہے تاکہ اس کی جو ایڈجسٹیبلٹی ہے وہ آسان ہو. ایکسپیکٹڈ آفن ریسیوز ٹریننگ آن ریپیٹریشن ٹو اوائڈ کراس کلچرل شاک. اسی طرح جو ایکسپیکٹڈ جب ایک اسپیسیفک ٹائم فریم کے لیے جاتا ہے, جب وہ اس ٹائم پیریڈ کے پورے ہونے کے بعد واپس انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے ختم ہونے کے بعد جب واپس اپنے ہوم کنٹری میں آتا ہے تو ایک اس کو ریورس کلچرل شاک ہوتا ہے. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے بھی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ اوائڈ کیا جا سکے کراس کلچرل شاکس. کراس کلچرل ٹریننگ کی کیا میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں تو ہم بات کرتے ہیں. مور چانسز آف سکسیس ان فارن اسائنمنٹ. کراس کلچر ٹریننگ کی وجہ سے جو ہے جو سکسیس کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں. پرووائڈ کمپریہنسو گلوبل پرسپیکٹو. اٹ گیوز دی گلوبل پرسپیکٹو آف کیا کلچر ہے جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز کا. سینس آف کانفیڈنس اس میں آتا ہے. ریڈیوسز کلچرل شاک. اسے جب پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کنٹری کا کلچر ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کیا ریالٹیز ہیں, وہ اپنی ایکسپیکٹیشن اسی حساب سے سیٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو کلچرل شاک ہوتا ہے کم ہوتا ہے. ڈی میرٹس کیا ہیں؟ مے ناٹ ریموو کلچرل بائسز. میں بھی یہ ہو سکتا ہے جس کو شارٹ کمنگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو کلچرل بائسز ہیں کسی کلچر کے بارے میں, کسی ریلیجن کے بارے میں, کسی ایتھنک گروپ کے بارے میں بھی وہ اوور کم نہ ہوں, وہ بائسز نہ جائیں. ریسیپینٹ میں ناٹ ٹیک اٹ سیریس. ریسیپینٹ جو ہے وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہو انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے کہ وہ اس جو ہے ٹریننگ میں اتنی انوالومنٹ اس کی نہ ہو, اس کو سیریس نہ لے. مے ناٹ میک ریئل ڈفرینس ان بزنس. اور جو کراس کلچرل جو ہے ٹریننگ کا میں بھی اتنا انفلوئنس نہ ہو ٹو میک اے بگ ڈفرینس بٹوین ان بزنس. اسی طرح کین ناٹ پریپیئر مینیجر ٹو فیس آل ریئل لائف پرابلم. اسی طرح جو کراس کلچرل ٹریننگز ہوتی ہیں وہ ایک لمیٹڈ جو ہے ایک آپ دے سکتے ہیں ایک اس پہ ایک اوور آل جو ریئل لائف پرابلمز ہیں جو ایکچولی اس نے جا کے وہاں فیس کر کے جو پرابلم ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اینٹیسپیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ڈی میرٹس ہیں. Dear students, now we discuss performance management. In IHRM, performance management tend to focus on evaluation of performance and continuous improvement of individual, subsidiary and corporate performance against preset targets and objectives. جو انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں جو پرفارمنس مینجمنٹ ہوتی ہے وہ فوکس کرتی ہے کنٹینیوس ایویلویشن آف پرفارمنس
کہ کنٹینیوس جو ہے انڈیویجول کی پرفارمنس کو مانیٹر کیا جائے. اگر وہ فارن انٹرنیشنل اسائنمنٹ پہ اس کی پرفارمنس کو کنٹینیوس ایویلویشن ہونی چاہیے اور اس میں جو ہے فیڈ بیک کے ذریعے امپروومنٹ ہونی چاہیے. اسی طرح سبسڈی کی اپنی پرفارمنس کو کیسے ایویلویٹ کرنا ہے, کیسے ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس سبسڈی کی پرفارمنس جو ہے اچھی ہے, ایکسیپٹیبل ہے یا پور پرفارمنس ہے. اسی طرح اوور آل جو کارپوریٹ پرفارمنس ہے اس کو پری سیٹ ٹارگیٹس کے اگینسٹ کیسے اور آبجیکٹیوز کے اگینسٹ میجر کرنا ہے کہ کارپوریٹ پرفارمنس کے کیا ٹارگیٹس رکھنے ہیں. اسی طرح سبسڈی کے کیا پرفارمنس ٹارگیٹ ہیں اس کے اگینسٹ ایویلویشن کرنی ہوتی ہے. اسٹیپس ان پرفارمنس مینجمنٹ آف ایکسپیٹریٹ کہ اگر ہم ایکسپیٹریٹ کی پرفارمنس مینجمنٹ کی بات کریں تو اس میں کیا اسٹیپس ہیں. فرسٹ, لنکیج ٹو آرگنائزیشنل اسٹریٹجی. سب سے پہلے جو ہے لنک کرنا ہوتا ہے آرگنائزیشنل اسٹریٹجی کے ساتھ کہ کیا آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی ہے, اس کے اگینسٹ پھر سیٹ کرنے ہوتے ہیں انڈیویجول کی پرفارمنس گولز جو ہے سیٹ کیے جاتے ہیں. دین آئیڈینٹیفائنگ ویریبل امپیکٹنگ پرفارمنس, اس میں پھر ویریبلز آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون کون سے ایشوز آ سکتے ہیں جو پرفارمنس کو جو ہے افیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اپریز کرنی ہوتی ہے پرفارمنس, ریٹنگ کی جاتی ہے, ایویلویشن کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کا ریگولر فیڈ بیک دیا جاتا ہے کہ کن ایریاز میں ان کی شارٹ کمنگز ہیں, کن ایریاز میں ان کی اسٹرینتھ ایکسپیکٹریٹ کی اور کیسے وہ امپروو کر سکتے ہیں. پرووائڈنگ اپرچونیٹیز فار ڈیولپمنٹ. اسی طرح پھر پرفارمنس جو اپریزل مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ کہ ان کو پھر ڈیولپمنٹل اپرچونیٹیز دی جائیں, سمجھیں کہ ان میں یہ جو ہے اسپیسیفک اسکلز ہیں جو ان کی اسٹرینتھ ہیں تو ان کو اکارڈنگلی جو ہے امپروومنٹ یا ڈیولپمنٹل اپرچونیٹیز دی جائیں. پھر لنکنگ ریزلٹس ود ریوارڈ. اس کے بعد جو ان کی پرفارمنس ایویلویشن ہے, جو ریزلٹس ہیں اور جو انہوں نے آبجیکٹیوز اچیو کیے ہیں اس کو ریوارڈ کے ساتھ ان کے لنک کرنا ہوتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو پرفارمنس مینجمنٹ ہوتا ہے جو اس میں جو ہے ایز کمپیئر ٹو ڈومیسٹک انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں جو اس کا پرسپیکٹو ہوتا ہے, جو اسکوپ ہوتا ہے وہ بڑا جو ہے ہیوج اسکوپ ہوتا ہے, براڈر پرسپیکٹو ہوتا ہے جس میں نہ کہ صرف انڈیویجول کی پرفارمنس کو جو ہے ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے, سبسڈی اور کارپوریٹ پرفارمنس کو بھی ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے پھر اب دیکھا کہ پرفارمنس مینجمنٹ جو ہے ایکسپیکٹریٹ کیسے کرنی ہے, تو ہم نے بریفلی ڈسکس کیا کہ کیسے اس کو لنک کرنا ہے آرگنائزیشنل اسٹریٹجیز ہے, پھر اس کے پرفارمنس گول سیٹ کرنے ہیں, پھر ویریبل جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنے. یہ ویریبل ہو سکتے ہیں ہوسٹ کنٹری کا انوائرمنٹ کیا ہے, مورل اور فزیکل سپورٹس اور اس طرح کے جو پرفارمنس کو افیکٹ کر سکتے ہیں. پھر پرفارمنس اپریز کر کے اس کو جو ریگولر فیڈ بیک دینی ہے, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, اس کو پھر ڈیولپمنٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی ہے, پھر اس کا جو ہے لنک کرنا ہے اس کی پرفارمنس کو ریوارڈز کے ساتھ. Now we discuss a student's expatriate compensation. The objective of expatriate compensation is attract employees for international assignment. کہ انہیں اتنی جو ہے کمپنسیشن دی جائے تاکہ وہ ولنگلی اور موٹیویٹڈ ہوں کہ انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے جائے. ڈیفینیٹلی انہیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جانا ہوتا ہے, ان کی روٹینز ڈسٹرب ہوتی ہے, تو ان کی جو ہے فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے, تو اس کو جو ہے اٹریکٹ کیا جائے ایکسپیٹریٹ کو انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے. اتنی کمپنسیشن ہونی چاہیے. فیسیلیٹیٹ دی موومنٹ. اسی طرح ان کی جو موومنٹ ہے, ان کی جو موبلٹی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کے لیے انسینٹیو رکھا جائے. ان کی کمپنسیشن میں جو ہے ڈفرینٹ فیکٹرز دیکھے جائیں. جو ہوسٹ کنٹری میں جہاں جا رہا ہے اس میں اس کی جو ہے موومنٹ, اس کی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ, ان چیزوں کو دیکھا جائے, اس کے اگینسٹ جو ہے کمپنسیشن سیٹ کی جائے. اسی طرح بی کاسٹ افیکٹو. ایک آبجیکٹو یہ کہ وہ کاسٹ افیکٹو بھی ہونی چاہیے. پرووائڈ کنسسٹنٹ ریلیشن شپ بٹوین ہیڈ کوارٹر امپلائیز اینڈ فارن سبسڈی. اسی طرح جب کمپنسیشن سیٹ کی جاتی ہے تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ جو ہے ہیڈ کوارٹر میں جو وہ امپلائی لے رہا تھا سیلری اور جو سبسڈی میں لے رہا ہے تو اس میں جو ہے ریلیشن شپ ہونا چاہیے, اس میں جو ہے ریلیشن شپ ہونا چاہیے, کنسسٹنسی ہونا چاہیے بٹوین ہیڈ کوارٹر امپلائیز اینڈ فارن سبسڈی میں جو پے سسٹم ہے. پرابلمز ود ایکسپیکٹڈ کمپنسیشن. اس میں کیا پرابلمز آ سکتی ہیں؟ گیپ بٹوین پے آف پیرنٹ ہوسٹ اینڈ تھرڈ کنٹری نیشنل. اس میں آ سکتا ہے کہ جو ایک ہی اور سبسڈی میں پیرنٹ کنٹری کا نیشنل کام کر رہا ہے, ہوسٹ کنٹری کا نیشنل کام کر رہا ہے, تھرڈ کنٹری کا نیشنل کام کر رہا ہے, تو اس میں گیپ ہوتا ہے. تو اس گیپ کو دیکھنا ہے کہ اتنا نہ ہو کہ اگلے جو ہے کسی امپلائی کے لیے جو ہے وہ ڈی موٹیویشن ہو. دا پے ویریشن کنسیڈرنگ دی ایکسپیکٹڈ فیملی.
اسی طرح جو کمپنسیشن سیٹ کی جائے ایکسپیٹریٹ کی تو اس میں دیکھا جائے کہ اس کی جو فیملی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, فیملی کا سائز کیا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے اس کی جو ہے پے کو سیٹ کیا جائے. ایشوز ریلیٹنگ ٹو انٹری آف ایکسپیٹریٹ بیک ٹو پیرنٹ کنٹری. پھر ایک جو ایکسپیٹریٹ کے ساتھ ایشو آتا ہے جب وہ ریپیٹریشن ہوتی ہے, اس کو دوبارہ ہیڈ کوارٹر میں پوسٹ کیا جاتا ہے اس کو, تو اس میں پھر دیکھا جانا چاہیے کہ اگر وہ جو انٹرنیشنل اسائنمنٹ پہ کوئی فورن سبسڈی میں کام کر رہا تھا اس وقت اس کی پے کیا ہے, کمپنسیشن کیا تھا, اور جب دوبارہ وہ امپلائی ہیڈ کوارٹر میں آئے گا تو اس کی کمپنسیشن کیا ہوگی. اگر وہ کمپنسیشن فار ایگزامپل انٹرنیشنل اسائنمنٹ میں وہ جو ہے کمپنسیشن اس کی بہت اچھی تھی, انسینٹو تھے اس کا, جس کی وجہ سے اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس کی ہائی تھا, سیونگ اس نے کی, مگر دوبارہ جب آئے تو مے بی اگر وہ کم ہو گئی کمپنسیشن اس کی دوبارہ پیرنٹ کمپنی میں, تو اس کے لیے وہ بھی ایک ڈی موٹیویشنل جو ہے فیکٹر ہوگا. تو ان ایشوز کو کنسیڈر کرنا چاہیے, اور یہ پرابلمز ہیں ایکسپیٹریٹ کمپنسیشن میں. جب ایکسپیٹریٹ کمپنسیشن کے جو ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے اس میں کون سے فیکٹر ہیں جو دیکھنے چاہیے وائل سیٹنگ دی ایکسپیٹریٹ کمپنسیشن. اس میں ایم این سی کی انٹرنل انوائرمنٹ کیا ہے, اس کا اپنا گول اورینٹیشن کیا ہے, اس کے آبجیکٹو کیا ہے, کیپیسٹی ٹو پے کتنی ہے, اس کی فائنینشیل جو ہے اس کی اسٹیٹس کیا ہے, کیپیسٹی کتنی ہے کہ وہ پے کر سکے ایکسپیٹریٹ کو, کتنا پے کر سکتی ہے, انٹرنل ورک فورس کمپوزیشن کیا ہے, اور سبسڈی کا اپنا جہاں پہ اس کی انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس سبسڈی کا رول کیا ہے اوور آل بزنس میں, ایم این سی کے کیا اسٹریٹجک رول ہے اس کا. اگر اسٹریٹجک رول زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی جو ہے پرفارمنس ہے بڑی کرٹیکل ہے اوور آل جو ہے ایم این سی کی پرفارمنس کے لیے. تو جو اس اسائنمنٹ کے لیے جائے گا انٹرنیشنل اسائنمنٹ جو ہے سبسڈی جو اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر وہ کمپنسیشن اس کی ہائی سیٹ کی جائے گی ایکسپیٹریٹ کی. اسی طرح ایم این سی کی ایکسٹرنل جو انوائرمنٹ میں فیکٹرز ہیں وہ پیرنٹ نیشنلٹی کیا ہے, وہ جو جس ایکسپیٹریٹ کو بھیجا جا رہا ہے اس کی اپنی نیشنلٹی کیا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں یو ایس اے سے کوئی پاکستان میں سبسڈی ہے کسی ایم این سی کی, وہاں سے یو ایس نیشنل آتا ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس جو ہے نیشنلٹی سے بلانگ کر رہا ہے, اس کے اکارڈنگلی اس کو جو ہے کمپنسیشن سیٹ کی جاتی ہے. اسی طرح جو مڈل ایسٹ میں جو کمپنسیشن ہے وہ بیسیکلی جو یورپین کنٹریز سے آتے ہیں مڈل ایسٹ میں, جن کے پاس جو ہے برٹش پاسپورٹ ہو یا یو ایس کا پاسپورٹ ہو, ان کی جو کمپنسیشن ہوتی ہے کافی ہائی سیٹ کی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو پاکستان کے جو اوریجن سے ہوتے ہیں جن کا پاکستانی پاسپورٹ ہوتا ہے, ان کی کمپنسیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو جو پیرنٹ نیشنلٹی ہوتی ہے وہ دیکھا جاتا ہے, لوکل کلچر ہے, ہوسٹ اینڈ ہوم کنٹری گورنمنٹ رول ہے کہ گورنمنٹ ریگولیشنز کیا ہے, کیا بینیفٹ دینے ہیں, کیا جو ہے منیمم جو ریکوائرمنٹس یا اوبلیگیٹری بینیفٹس ہیں دینے ہیں اس کنٹری میں, کیا رولز ہیں ریگارڈنگ دی جو ہے ویجز اینڈ کمپنسیشن. انڈسٹری ٹائپ, کس انڈسٹری میں جو ہے ایم این سی آپریٹ کر رہی ہیں. تو جو ٹیکنالوجیکل انڈسٹری کمپنیز ہیں, جو ہائی ٹیک انڈسٹری میں جو ہے کمپنیز کام کر رہی ہیں, ان میں نارملی جو ہے ایکسپیٹریٹس ہوتے ہیں, ان کی پے کافی ہائی ہوتی ہے. اسی طرح جو آئل انڈسٹری میں جو ایم این سیز آپریٹ کر رہی ہیں, ان کی جو ایکسپیٹریٹ کی جو کمپنسیشن ہوتے ہیں کافی جو ہے ہیوج بینیفٹس اور کمپنسیشن دی جاتی ہے ایکسپیٹریٹ کو. اسی طرح کمپیٹیٹرز کی اسٹریٹجی کا ہے, یہ بھی دیکھنا ہے کمپنسیشن سیٹ کرتے ہوئے کہ جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ کیا سیلری دے رہے ہیں, کیا ویجز دے رہے ہیں اسی جاب کے لیے. تو اس کو دیکھتے ہوئے اسٹافنگ آپشن کو دیکھتے ہوئے پھر کمپنسیشن اسٹریٹجی ڈیزائن کی جاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو کمپنسیشن کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے ایکسپیٹریٹ کی, اس میں جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں ان میں اس کی بیس سیلری ہوتی ہے, انسینٹیوز ہوتے ہیں, بینیفٹس ہوتے ہیں, الاؤنسز ہوتے ہیں. اس میں پھر ڈفرینٹ ایشوز دیکھے جاتے ہیں کہ اس کو کس کرنسی میں پے کیا جائے گا, ہوسٹ کنٹری کے کرنسی میں پے کیا جائے گا یا اس کی جو ہوم کنٹری میں کرنسی ہے اس میں پے کیا جائے گا. بینیفٹ جو ہیں اس کے جو ہے ہوسٹ کنٹری کے جو ہے جو ریکوائرمنٹس ہے اس کے مطابق ہونے یا اس سے زیادہ دینے جو اس کے ہوم کنٹری میں ہے. اسی طرح کون جو ہے سیکیورٹی سوشل سیکیورٹی بینیفٹس دے گا, ہیڈ کوارٹر دے گا یا ہوسٹ کنٹری جو سبسڈی ہے وہ پرووائڈ کرے گی. اور اسی طرح جو ہاؤس جو ہے ارینجمنٹس ہیں
لوکیشن کاسٹ ہیں، بچوں کی ایجوکیشن ہے، وہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں کہ اور کاسٹ آف لیونگ الاؤنس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا کاسٹ آف لیونگ ہے. تو نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہوم کنٹری میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، تو جب ہوسٹ کنٹری میں جائے تو اس کا اسٹینڈرڈ لیونگ اتنا ہی ہو یا اس سے زیادہ ہو، کم نہ ہو. تو اس کے بعد ایون اتنا بھی ہے، کچھ ایم این سیز کرتی ہیں کہ اگر کسی کے انٹرنیشنل اسائنمنٹ کی وجہ سے، ریلوکیشن کی وجہ سے اس کی اسپاؤس کی جو جاب ہے وہ چلی گئی ہے، انکم لاسٹ ہوا ہے، تو ایون کچھ ایم این سی اس کو بھی کمپنسیٹ کرتی ہیں اور سیلری میں جو ایکسپیکٹڈ کی سیلری میں شامل کرتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح جو ہے اس کی جو دوبارہ جو ری اسائنمنٹ یا ریپیٹریشن ہوتی ہے، اس کاسٹ کو دیکھا جاتا ہے، وہ کمپنسیشن میں جو ہے دیکھا جاتا ہے، اس کو شامل کیا جاتا ہے. اسی طرح ٹیکس کے ایشوز ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں دو ہیں، ٹیکس ایکویلائزیشن کا کانسیپٹ ہے اور ایک ٹیکس پروٹیکشن کا کانسیپٹ ہے. ٹیکس کیا جاتا ہے کہ بیسڈ آن دس ریمنریشن جو اس کے ٹیکسز ہوم کنٹری میں بن سکتے ہیں اسے پے کیا جاتا ہے. پھر وہ جو ہے ہوسٹ کنٹری میں جو ٹیکس پے ہوتا ہے اگر وہ لیس ہے تو جو ایکسٹرا جو منی ہے وہ امپلائی سیو کرتا ہے. تو اس میں ٹیکس ایکویلائزیشن ہے اور ٹیکس پروٹیکشن کا کانسیپٹ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایکسپیکٹڈ کمپنسیشن میں ایک ہے کہ جو پیکج کو ٹیلرنگ دی پیکج، اس کو کیسے اس کو نا ٹیلر میڈ کسٹمائز بنایا جائے. تو اس میں جو ہے ڈفرینٹ اپروچز ہیں. بیلنس شیٹ اپروچ ہے جو ایم این سیز میں یوز ہوتی ہے، اس میں ایکویٹ پرچیزنگ پاور آف ایکسپیکٹڈ ان ہوسٹ کنٹری ود ہوم کنٹری. اس میں جو اس کی پرچیزنگ پاور ہوتی ہے ایکسپیکٹڈ کی جو اس کی ہوم کنٹری میں ہوتی ہے، اسے ایکویٹ کیا جاتا ہے کہ ہوسٹ کنٹری میں بھی اس کی پرچیزنگ پاور اتنی ہو. اگر ان کیس اگر وہ کسی اور کنٹری میں جا رہا ہے جہاں پہ کاسٹ آف لیونگ بہت ہائی ہے تو اس کو اسی طرح پھر کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. گوئنگ ریٹ اپروچ جو expected compensation is linked with host country on going rate. ایکسپیکٹڈ کمپنسیشن کو جو ہے ہوسٹ کنٹری میں جو آن گوئنگ ریٹ ہوتا ہے، جو بینیفٹس ہوتے ہیں، جو الاؤنسز ہوتے ہیں، انسینٹیوز ہوتے ہیں، اس سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. لمپ سم میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ گیونگ لمپ سم اماؤنٹ اینڈ ایکسپیکٹڈ ہیز آپشن ٹو اسپینڈ ان اے وے ہی لائک. اس کو لمپ سم پے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہے کہ وہ کیسے اس کو اسپینڈ کرتا ہے، کتنا سیو کرتا ہے. ریجنل اپروچ میں ہے کہ ایم این سیز ڈفرینٹ ریجنس کے لیے ڈفرینٹ ایک کمپنسیشن پیکج رکھتی ہیں. جیسے یو ایس اے کے لیے ایک پیکج ہے، مڈل ایسٹ کے لیے ایک پیکج ہوگا، جو بھی ایکسپیکٹڈ مڈل ایسٹ جائیں گے ان کے لیے ایک پیکج ہے اور جو یورپ میں جائیں گے ان کے لیے ایک ڈفرینٹ پیکج ہوگا. تو یہ ریجنل اپروچ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرتے ہیں ریپیٹریشن کی. کہ ہم نے بات کی ایکسپیکٹڈ کی، جب وہ انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے سلیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جب ایک وقت آتا ہے جب اس کی اسائنمنٹ پوری ہوتی ہے اس کی ریپیٹریشن ہوتی ہے. تو ریپیٹریشن کیا ہے؟ برنگنگ ایکسپیکٹڈ بیک ٹو ہوم کنٹری آفٹر کمپلیشن آف اسائنمنٹ اور ڈیو ٹو ادر ریزن، فیلئر ٹو پرفارم، ایڈجسٹمنٹ پرابلمس، فیملی پرابلم. ریپیٹریشن یہ ہوتی ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے اس کو دوبارہ اس کی جو ہے ہوم کنٹری میں دوبارہ جو آنے کی ارینجمنٹ کی جاتی ہے. آفٹر کمپلیشن آف اسائنمنٹ بھی ہو سکتی ہے یا ڈیو ٹو ادر ریزن اس کے فیلئر ٹو ایڈجسٹ وتھ کلچر ہے یا اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے یا فیملی ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز ہیں. اس میں ہوم کنٹری میں بھی ہو سکتی ہے اور کسی اور کنٹری میں ہو سکتی ہے، تھرڈ کنٹری میں جہاں پہ ایم این سی کی سبسڈری ہو. تو اس پروسیس کو ریپیٹریشن کہتے ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ری انٹری شاک اور ریورس کلچر شاک. اس میں جب ایکسپیکٹڈ دوبارہ ایک واپس آتا ہے انٹرنیشنل اسائنمنٹ سے تو اس کا جو چانس ہوتا ہے وہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو ریورس کلچرل شاک ہوتا ہے، ری انٹری شاک ہوتا ہے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس بینیفٹ فار ریٹرنیز کیا ہوتے ہیں. بینیفٹس کیا ہیں ریٹرنیز کے؟ ایکسپوجر ٹو گلوبل کلچر اینڈ لوکل کلچر. جو ایکسپیکٹڈ جو ہوتا ہے باہر انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے جاتا ہے تو اس کو ایک گلوبل کلچر کی ایکسپوجر ملتا ہے اور اسے لوکل کلچر کا بھی پتہ لگتا ہے. جو اس کا ویژن جو ہوتا ہے براڈ ہوتا ہے، وہ ایک پارٹ آف گلوبل نیٹ ورک بن جاتا ہے. جب وہ کسی اور کنٹری میں پرفارم کرتا ہے تو اس کا وہاں پہ اس کے فرینڈز بنتے ہیں، ڈفرینٹ اس کا جو ہے آرگنائزیشن کے ساتھ، منسٹریز کے ساتھ، پولیٹیکل جو ہے ممبرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کا انفلوئنس جو انٹریکشن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کافی اس کا ایک گلوبل نیٹ ورک بن جاتا ہے. اس کے جو فرینڈز ہوتے ہیں کسی اور کنٹریز میں بھی ہوتے ہیں تو وہ جو ہے ایم این سی کے لیے کافی یوزفل ہو سکتے ہیں. انڈرسٹینڈ آپریشنز آف ہیڈ کوارٹر اینڈ سبسڈری اوورسیز آپریشن.
اسی طرح جو ایکسپیٹریٹ ہوتا ہے اس کے ایک جو ہے اوور آل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایم این سی کی، ہیڈ کوارٹر کے آپریشنز کی، اوورسیز آپریشنز کی، اس کی زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر امپلائز. ٹرانسفر ٹیکنالوجی، بزنس نالج بیک ٹو ہوم کنٹری. اسی طرح جب ایکسپیٹریٹ واپس آتا ہے تو اس کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک ٹیکنالوجیکل نالج لاتا ہے، بیسٹ وے آف ڈوئنگ بزنس ہے یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بیسٹ مینجمنٹ پریکٹسز لاتا ہے، تو وہ نالج لاتا ہے اپنے ساتھ جب وہ واپس آتا ہے ہوم کنٹری میں. پرووائڈ کوآرڈینیشن اینڈ کمیونیکیشن سپورٹ. اسی طرح جب وہ انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے بعد ریپیٹریشن کے بعد واپس آتا ہے ہوم کنٹری میں تو وہ ایک بہتر انداز میں جو ہے کمیونیکیشن کر سکتا ہے، کوآرڈینیشن کر سکتا ہے اس سبسڈری کے ساتھ جہاں اس نے کام کیا ہو ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ہے بینیفٹس ہوتے ہیں ریٹرنیز کے. تو یہ جو بینیفٹس ہیں بیسیکلی یہ جو ہے ان سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ایم این سی میں، اور اسی وجہ سے جو ہے ریپیٹریشن پروسیس کو جو ہے مینیج کرنا چاہیے ایم این سی کو، اور دیکھنا چاہیے کہ وہ جب ریپیٹریشن کے بعد جو ہے ایکسپیٹریٹ واپس آئیں تو ان کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، ان کو کیسے ان کی پوسٹنگ اور اسائنمنٹ کرنی ہے، اور ان کے جو نالج ہے، ایکسپیرینس اور ایکسپوجر سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے. تو ہم بات کرتے ہیں ریپیٹریشن پروسیس کی ڈیئر اسٹوڈنٹ. اس میں جو اسٹیپس ہیں وہ ہیں پریپریشن کا، پھر ہے فزیکل ری لوکیشن کا، پھر ٹرانزیشن کا، پھر ری ایڈجسٹمنٹ کا. تو اس میں یہ 4 اسٹیپس ہیں مین. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرسٹ اسٹیپ جب پریپریشن ہوتا ہے اس میں یہ اس کے جو فیوچر جو اس کی پوزیشنز ہوتی ہیں ان کے بارے میں جو ہے انفارمیشن گیدر کی جاتی ہے، اور پہلے سے دیکھا جاتا ہے کہ جب جو ریپیٹریشن کے بعد آئے گا امپلائی تو اسے کہاں پوسٹنگ کرنی ہے. اسی طرح یہ نیسیسری ارینجمنٹ کی جاتی ہیں کہ اس کا بینک کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کلوز کرنا ہے، اور اسی طرح جو پیمنٹس ہیں، یوٹیلیٹی پیمنٹس ہیں وہ کرنی، اور جو ارینجمنٹس ہیں ٹریولنگ کی وہ کی جاتی ہیں. اس کے بعد اس کی فزیکل ریلوکیشن ہوتی ہے. ایکچولی وہ جو اپنے فرینڈس کو گڈ بائی کہتا ہے، اور اس کے بعد وہ واپس ایک نئی جگہ پہ جاتا ہے، اور وہ اس کے نئی جگہ تھرڈ کنٹری نیشنل جو ہے تھرڈ کنٹری بھی ہو سکتی ہے، یا اپنے ہوم کنٹری میں جب دوبارہ آتا ہے. اور تو جتنی پرسنلائز ریلوکیشن اسسٹنس ہوتی ہے امپلائی کو اور اس کی فیملی کو، اتنی جو ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ آسان ہو جاتی ہے. اس کے بعد ٹرانزیشن میں آتا ہے. ٹرانزیشن میں یہ کہ جب وہ آتا ہے دوبارہ اس کے جو ہے اسسٹنس پرووائڈ کی جاتی ہے، جو ہے اس کی جو بچوں کی ایجوکیشن میں جو ان کے جو انرولمنٹ ہوتی ہے اسکول میں، ان کی اکاؤنٹ اوپننگ میں، ان کے ڈرائیونگ لائسنس کے رینیول میں، اس طرح کے ایشوز جو ہے ہینڈل کیے جاتے ہیں. ان کے لیے ٹیمپریری جو ہے اکوموڈیشن ارینج کی جا سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے اس کا ری ایڈجسٹمنٹ پروسیس آتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اس کو جو کلچرل شاکس ہوتا ہے، ریورس کلچرل شاک ہوتا ہے، اس کے اوپر ٹریننگ دی جاتی ہے اور مینیج کیا جاتا ہے. تو یہ ہے ریپیٹریشن پروسیس. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریپیٹریشن میں کیا کیا چیلنج ہے. جب وہ دوبارہ ری انٹری ہوتی ہے ایکسپیٹریٹ کی تو اس کو کیا کیا چیلنجز جو ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان میں تو ایک ہے انڈیویجول پرسپیکٹیو. انڈیویجول میں ہے اس کا اپنا پرسنل پرسپیکٹیو ہوتی ہے. فیس ریورس کلچر شاک، اسکولنگ، سوشل نیٹ ورک، لاس آف انکم، لوور سوشل اسٹیٹس. اس کے بعد اس کا ایک یہ جو ہے پرسپیکٹیو پرسنل لیول پہ ہو سکتا ہے کہ وہ جب واپس آتا ہے تو اس کا جو دیکھنے کا انداز ہوتا ہے چیزوں کو، اس کی جو پرسیپشن ہوتی ہے جو ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو جس کی وجہ سے وہ ریورس کلچرل شاک میں چلا جاتا ہے. بچوں کی اسکولنگ کا اسے دوبارہ پرابلم ہو سکتا ہے. سوشل نیٹ ورک، جو اس کے جو فرینڈس تھے، اگر وہ انٹرنیشنل اسائنمنٹ پہ گیا ہے تو اس کے کچھ فرینڈ جو ہیں جو اس کا نیٹ ورک ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے، دوبارہ سے پھر وہ اپنے سوشل نیٹ ورک کو بناتا ہے. اسی طرح جب وہ انٹرنیشنل اسائنمنٹ سے آتا ہے تو وہ اچھی خاصی جو اماؤنٹ ہے وہ ارن کرتا ہے. اس کے بعد جب دوبارہ آتا ہے تو اسے ایک احساس ہوتا ہے لاس آف انکم کا. اس کا جو سوشل اسٹیٹس ہے جو سبسڈری میں تھا اور جو ہیڈ کوارٹر میں وہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے اس کو ایک سوشل اسٹیٹس جو ہوتا ہے اس کا لوور ہوتا ہے. تو یہ پرسنل لیول پہ ہو سکتی ہے، پرسنل پرسپیکٹیو پہ جو اس کے لیے کلچرل شاک کا سبب بن سکتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نارملی یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں جب واپس آتے ہیں ایک ہی کلچر سے، جب ہم کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں
تو ہم جب واپس آتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں اس کلچر میں ہمارے بچے نہیں رہ سکتے یا اب ہم نہیں رہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کچھ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ کچھ واقعی کچھ جو ہے کلچرل چینجز آ چکی ہوتی ہیں کنٹری میں, یا یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے کا انداز, پرسیپشن جو ہے, ہیبٹس ہیں, جو پریکٹسز ہیں جو امپلائی کی یا انڈیویجول کی وہ بدل جاتی ہیں. تو جب دوبارہ آتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں جو تھا پہلے میں جو یہاں تھا وہاں تو ایڈجسٹ تھا, مگر باہر گیا ہوں تو اس کی وہ ہیبٹس جو ہوتی ہیں وہ اور جو پریکٹسز ہوتی ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں جب واپس آتا ہے. تو اس کی وجہ سے اسے کلچرل شاک لگتا ہے. جیسے کہ نارملی میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں کہ جب میں باہر گیا اسٹڈیز کے لیے تو شروع میں گیا تو اسی سائیکل سے میں گزرا کہ شروع میں ایکسائٹمنٹ تھی, پھر پرابلم ہوئے ایڈجسٹمنٹ کی, پھر ایک عرصہ تھا کچھ عرصے کچھ سال رہے, اس کے بعد جب واپس آئے تو ریلی جو تھا پرابلم جو ہوا واپس آتے ہوئے ہم نے دیکھا اسی کلچر سے گئے ہوئے تھے, مگر جب باہر رہے وہاں پہ ایڈجسٹ ہو گئے, ان کی ورک روٹینز, ان کے جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم سے, ان کی جو ہیں جو ادر جو سروسز ہیں ان سے ہم اتنا یوز ٹو ہو گئے تھے کہ جب واپس آئے اور جو ہم نے دیکھا تو ہمیں تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کی جو ہے پرابلم ہوئی. تو ہمیں پھر وہ اصل میں دیکھنے کا انداز ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو وہی چیزیں جو پہلے ہوتی ہیں مگر جب باہر جاتے ہیں تو ایکسپوجر بڑھ جاتا ہے, تو ایکسپیرینس نیو ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ اچھا ایکسپیرینس ہے. تو جب واپس آتے ہیں تو فیل ہوتی ہیں چیزیں کہ جیسے کہ کلینلینس نہیں ہے اتنی, یہاں پہ ڈسٹ وغیرہ بہت ہوتی ہے, الیکٹریسٹی کا پرابلم ہے فار ایگزامپل. تو پھر وہ ایک طرح سے جو ہے کلچرل شاک لگتا ہے. پروفیشنل ڈس اپوائنٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ نو یوز آف ہز ایکسپرٹیز اینڈ اسکلز گین ڈیورنگ فارن اسائنمنٹس, لیس اتھارٹی, اٹانومی اینڈ امپورٹنس. اسی طرح جو اسے پروفیشنل ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جب وہ واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کو وہ اتھارٹی اب اس کے پاس نہیں رہی, وہ جو ڈیسیجن میکنگ جو وہ سبسڈری میں ٹاپ پوزیشن پہ تھا جو اس کے پاس تھی, اسی طرح جو اس کے پاس جو ہے امپورٹنس تھی اس کی اور وہ نہیں رہی. اسی طرح جو اس نے ایکسپرٹیز یا جو اس کا ویژن براڈ ہوا ہے یا نالج بڑھا ہے اس کا جو ہے فائدہ اٹھایا نہیں جا رہا جو ہے آفٹر ریپیٹریشن. تو وہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جو ایک چیلنج ہوتا ہے ری انٹری پہ. آفن لمیٹڈ پروموشن اپرچونیٹیز اینڈ کیریئر چوائسز مینز ریموو فرام مین اسٹریم کارپوریٹ ایڈوانسمنٹ. اور جو ایک اور چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کافی چینجز ہو چکی ہوتی ہیں, تو ان چینجز کی وجہ سے وہ فیل کرتا ہے جو اس کے ساتھ پیئرز ہوتے ہیں, جو اس کے جو کولیگز ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے مینز ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پروموٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ جب واپس آتا ہے تو اسے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, وہ فیل کرتا ہے کہ آگے جو پروموشنز ہیں وہ بلاکس ہیں, وہ اپرچونیٹیز اس کے لیے اب نہیں رہیں. تو یہ ایشوز ہیں جو اس کو کیریئر ایڈوانسمنٹ میں جو ہے پرابلمز آتے ہیں آفٹر ریپیٹریشن. آرگنائزیشنل پرسپیکٹو میں ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے لیے ریٹین رکھنا اس طرح کے امپلائی کو جس کا ایکسپوجر بھی ہو, انٹرنیشنل ایکسپیرینس بھی ہو, اس کا جو ہے ٹیکنیکل نالج بھی بڑا ہو, اس کی جو ہے کلچرل ٹالرنس بھی بڑی ہو. تو وہ ان امپلائیز کی جو ہے مارکیٹ بڑی ہوتی ہے, ان کو کمپیٹیٹرز بڑے آسانی سے جو ہے اچھی پے پہ ہائر کرتے ہیں. تو ان ایکسپیٹریٹ کو آفٹر ریپیٹریشن جو ریٹین کرنا یہ آرگنائزیشن کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ان کے لیے دیکھنا چاہیے کہ انہیں ان کی اسائنمنٹس ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں اس نے جو اسکلز یا نالج گین کیا اس کی یوٹیلائزیشن ہو, اس کی جو کلچرل شوق ہے اس کو اوور کم کیا جائے تھرو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو اس کے لیے ایک پراپر جو ہے پالیسی ہونی چاہیے, پروگرام ہونا چاہیے تاکہ جتنی انویسٹمنٹ ایکسپیٹریٹ پہ کی ہے ان ٹرمز آف ٹریننگ اور جو سے کمپنسیشن دی ہے, ایکسپوجر جو دیا انٹرنیشنل اسائنمنٹ کا اس کو, تاکہ ان کیس اگر وہ چلا جاتا ہے تو اسے آرگنائزیشن کو وہ لاس نہ برداشت کرنا پڑے. نہ صرف فائنینشیل لاس ہوتا ہے بلکہ ان کو جو کمپیٹنٹ ہیومن ریسورس ہوتا ہے اس کا بھی لاس ہوتا ہے. تو ان کے لیے ریٹینشن کے لیے ایک پراپر اسٹریٹجی ہونی چاہیے آرگنائزیشن میں, اور یہ کام ہے انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کا. تو فائنلی جو ہم بات کرتے ہیں وہ انڈسٹری ریلیشنز میں ہے, اس میں ہے کہ ایم این سی میں جو ہے آئی ایچ آر میں
جو ہیں وہ دیکھا جاتا ہے کہ ہو شوڈ ڈیل انڈسٹری ریلیشن ایشوز ان سبسڈی کے سبسڈی میں جو ہے نیگوسیشن اگر کرنی ہے تو وہ ہیڈ کوارٹر سے جو مینجمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ کریں گے، یا سبسڈی خود ہی انہیں اتنی اتھارٹی دینی ہے کہ وہ نیگوسیشن کریں یونین سے؟ کیا ایٹیچیوڈ اور پالیسی ہوگی پیرنٹ کمپنی کی ٹورڈز یونین ان سبسڈی، وہ سبسڈی میں یونینز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسی طرح واٹ شوڈ بی ٹیکٹکس ٹو ڈیل ود دی یونینز ان سبسڈی. تو جو یونین کی ٹیکٹکس ہے جب وہ نیگوسیشن کرتے ہیں تو وہ ٹیکٹکس امپلائی کرتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے، تو ان سے کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ نارملی ایک جو ہوتا ہے یونین کی طرف سے ٹیکٹک ہوتا ہے وہ یہ اسٹرائک کریں گے، مگر جو ایم این سیز میں ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے فائنینشیل اسٹرینتھ اتنی ہوتی ہے کہ جو اسٹرائک کے ذریعے جب ٹیمپریرلی آپریشنس کو کلوز کرتے ہیں جو یونین والے امپلائیز جو کرتے ہیں، تو وہ ایک یہ ہے کہ ان کو اتنی جلدی انفلوئنس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے پاس فائنینشیل اسٹرینتھ ہوتی ہے، ان کے پاس جو ہے جو ان کی جو پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنا جو ہے انوینٹری ان کے پاس ہوتی ہے، تو اپنی ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے وہ ٹیمپریری جو مینجمنٹ ہے وہ شفٹ کر سکتی ہے پروڈکشن کسی اور کنٹری میں، یا اپنے جو ان کے پاس اتنا فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آپریشن بند بھی ہے کچھ عرصے کے لیے، مہینے کے لیے، تو وہ اسے سسٹین کر سکتے ہیں. تو ایز کمپیئر ٹو ڈومیسٹک جو ہے بزنس میں جو آرگنائزیشن میں جو ایم این سیز کے جو ہے وہ تھوڑا آسان ہوتا ہے ان کو ہینڈل کرنا جو یہ ٹیکٹکس ہے اسٹرائک کا، اگین کہ ان کے پاس فائنینشیل اسٹرینتھ ہوتی ہے، ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہوتے ہیں ٹو مینیج دیئر ڈیمانڈس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فائنلی وی ڈسکس ملٹی کلچرلزم کیا ہے. Culture is custom, belief, values and norms that guide behavior and pass from one generation to other. ہر کنٹری کا جو ہے ایک اپنا کلچر ہوتا ہے، اسی طرح ریجنز کے اپنے کلچر ہوتے ہیں. تو یہ جو کلچر ہوتے ہیں یہ بیسیکلی بلیوز ہوتے ہیں، ویلیوز ہوتے ہیں، جو نارمز ہوتے ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں کسی انڈیویجول کے بیہیویئر کو کہ اس نے کیسے بیہیو کرنا ہے ان سرٹن سچویشن، اور وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں پاس آن بھی ہوتے ہیں. ملٹی کلچرلزم جب کہتے ہیں when people from different culture interact regularly، جب ڈفرینٹ کلچر کے لوگ جیسے ایم این سیز میں ڈفرینٹ ریس کے لوگ، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ، ڈفرینٹ جو ہے سوشل کلاس کے لوگ، ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ، ڈفرینٹ ریلیجنس کے لوگ جب آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، ورک انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں، تو ایک طرح کا ملٹی کلچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے. آئی ایچ آر مینیجرز شوڈ ہیو کراس کلچرل کمپیٹنس. تو انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینیجرز ہیں ان کے پاس کراس کلچرل کمپیٹنس ہونی چاہیے، اور دے شوڈ ہیو اے اسٹرانگ پرسنل آئیڈینٹی، knowledge of different cultures, communicate effectively in language of given culture group. اسی طرح جو انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینیجر ہوتا ہے اس کی اسٹرانگ پرسنالٹی ہونی چاہیے، اپنی اس کی آئیڈینٹی ہونی چاہیے ان اے سینس کہ وہ دوسرے کلچرز کو بھی انڈرسٹینڈ کرے، سمجھے دوسرے کلچر کے کیا جو ہیں مین ویلیوز ہیں، بلیوز ہیں، اور اس کو اپریشیٹ کرے ڈفرینسز کو ڈفرینٹ کلچر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آئیڈینٹی بھی برقرار رکھے، اور جو ہے جو ڈفرینٹ کلچر سے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے اس میں بھی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینیجر کی. اس میں جو ایک ماڈل ہے جو کلچر کے اوپر ہافسٹیٹ کا ہے، اس میں اس نے ڈائمینشنز بتائی ہیں. یہ جو ہے اس نے آفٹر ریسرچ اس نے ڈائمینشنز آئیڈینٹیفائی کی، ان میں پاور ڈسٹینس ہیں، انسرٹینٹی اوائڈنس ہیں، انڈیویجولزم ہے، میسکلینٹی ہے. یہ جو کلچر ہیں اس نے ان کو کنٹریز کو اکارڈنگلی جو ہے ان ڈائمینشنز کے ارینج کیا ہے کہ کچھ جو ہے کنٹریز میں ہے پاور ڈسٹینس کلچر ہوتا ہے، کچھ میں انسرٹینٹی اوائڈنس ہوتی ہے. جو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو پاور ڈسٹینس ہے وہ یہ ہے کہ کیسے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے انیکویٹی سے. کچھ جو کلچر میں جو ہے انیکویٹی کو جو ہے ویلیو کریٹ دی جاتی ہے، اور مینس پاور ڈسٹینس کو جو ہے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارا جو کلچر ہے اس میں پاور ڈسٹینس ہے، جو باس ہے، جو ریسورسفل ہے، جو ٹاپ پوزیشن پہ ہے، اس کی جو ہے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور رسپیکٹ کی جاتی ہے. اسی طرح کچھ کلچر ہے اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ انیکویٹی جو ہے وہ کم سے کم ہو، وہ لو پاور ڈسٹینس کلچر ہوتے ہیں، انسرٹینٹی اوائڈنس ہوتی ہے.
کچھ کلچرز میں جو ہیں جو انڈیویجول کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ ہائیلی رسک ٹیکنگ ہوتے ہیں. اسی طرح انسرٹینٹی اوائڈنس ہے کہ کیسے ان کا کیا رسک ٹیکنگ بیہیویئر ہے. کچھ کلچر میں جو ہوتے ہیں وہ جو ہے جو انڈیویجولز ہوتے ہیں ہائیلی رسک ٹیکرز ہوتے ہیں, اور کچھ کلچر میں جو ہوتے ہیں انسرٹینٹی کو اوائڈ کرتے ہیں, رسک نہیں لیتے ہیں. انڈیویجولزم اینڈ کلیکٹیوزم ہے. کچھ سوسائٹیز ہوتی ہیں جو ایک کلیکٹیو جو ہیں سوشل گروپس میں ہوتی ہیں, اور کچھ سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں انڈیویجول کی ویلیو ہوتی ہے ان کی کوالیفیکیشن ایکسپیرینس کی, اور کچھ کلچر میں جو ہے جو رسپیکٹ اور جو اپریسیشن اور جو ہوتا ہے انڈیویجول کا کسی ان کلیکٹیو جو اس کی جو بلانگنگنیس ہوتی ہے کسی سوسائٹی سے گروپ سے, اس کی بیسس پہ اس کو ویلیو کیا جاتا ہے. تو ہماری سوسائٹی جیسے کلیکٹیو سوسائٹی ہے, یہاں پہ جو ہے ہم گروپس میں ہیں, ہمارا فیملی سٹرکچر زیادہ ہے. جو یورپین سوسائٹیز ہیں وہ مور انڈیویجولزم کی طرف ہیں. اسی طرح میسکلینٹی ہوتی ہے. کچھ سوسائٹیز میں جو ہے میسکولن جو ہے اس کو جو میل ہے اس کی ڈومیننس ہوتی ہے, اسے سپوز کیا جاتا ہے کہ وہ جو بریڈ ارنر ہوگا وہ انکم وہی ارن کرے گا اور گھر چلائے گا, اسی کی ڈیسیجن میکنگ ہوگی. تو یہ جو ہے ہائیلی میسکولن سوسائٹیز ہوتی ہیں, جیسے کہ پاکستانی سوسائٹی میسکولن سوسائٹی ہے جہاں پہ میل ڈومیننس ہے, جو ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن پہ ہے وہ میل بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب یہ انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینیجر کا کام ہے کہ جب بھی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن ڈیسیجن کریں, ان ایشوز کو دیکھے, اگر انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے بھیجنا ہے کسی اور کنٹری میں سبسڈی میں, تو دیکھا جائے کہ اس کنٹری کا کلچر کیا ہے, تو اور کیسے ایکسپیٹریٹ نے ادھر بیہیو کرنا ہے. تو جہاں میسکولن کلچر ہے وہاں پہ فیمیل نہ بھیجی جائے ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن کے لیے, کیونکہ وہاں پھر جو ورکرز ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ان کی ڈومیننس. اسی طرح جو پاور ڈسٹینس ہیں تو اس کیس میں جو اتھارٹیٹیو لیڈرشپ ہونی چاہیے کہ وہ اتھارٹی کو جو ہے جو اوبے کرتے ہیں, تو اس کیس میں ایسا ایکسپیکٹریٹ لیا جا سکتا ہے جس کے ایڈمنسٹریٹو اسکلز ہوں, جو اس کی لیڈرشپ اسٹائل اتھارٹیٹیو ہو. تو یہ جب ہے انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں جب ریکروٹمنٹ ہوتی ہے تو یہ ہافسٹیڈ کا جو کلچر ڈائمنشنز ہیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اسے دیکھ کے جو ہے انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینیجر جو ہے افیکٹو جو ہے ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن ڈیسیجن کر سکتا ہے. Dear students, now we summarize the today lecture. ہم نے بات کی انٹرنیشنل ایچ آر ایم میں. ان کپل آف لیکچر ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل ایچ آر ایم کیا ہے, کیا ڈفرینس ہے ایچ آر ایم میں, انٹرنیشنل ایچ آر ایم اور ڈومیسٹک ایچ آر ایم میں, کن ایکٹیویٹیز میں کیا کیا ڈفرینس آتا ہے. وہی جو فنکشنز ہیں مین ہم نے جو بات کی ڈومیسٹک ایچ آر ایم میں, وہی انٹرنیشنل ایچ آر ایم پرفارم کرتا ہے, بٹ ود ڈفرینٹ ویژن, اسکوپ اور پرسپیکٹو سے. پھر ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں ایچ آر کی اور انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں, کیسے اسے جو ہے پرفارم کیا جاتا ہے اور کیا ایشوز ہیں ان ایکٹیویٹیز میں. اس کے بعد ہم نے ایکسپیٹریٹ کی بات کی اور ہم نے دیکھا کہ ایکسپیٹریٹ کون ہوتے ہیں, ان کی کمپنسیشن کیسے ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں. انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے جب ایکسپیٹریٹ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو کیا ایشو کیا جو ہے آسپیکٹس کا خیال رکھنا چاہیے, انڈیویجول اور سچویشن بیس آسپیکٹس ان کو دیکھنا چاہیے وائل میکنگ جو ہے ایکسپیٹریٹ سلیکشن ڈیسیجن. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا جو آفٹر جو کمپلیشن آف اسائنمنٹ جب اس کی ریپیٹریشن ہوتی ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے ریورس کلچرل شاک ہوتا ہے. جو اس کا جب واپس دوبارہ اپنی کنٹری میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ چیزوں کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے, تو اس کا کلچرل شاک ہوتا ہے. تو اس کو کیسے ٹریننگ کے ذریعے اور کم کرنا ہے, کیسے اس کی جو ہے اسکلز اور ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانا ہے, کیسے جو ہے آرگنائزیشن کو چاہیے کہ ان کو ریٹین رکھیں, ان کو جو اسکلز اور ایکسپیرینس اور ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھائیں, ان کو کیریئر ڈیولپمنٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں. فائنلی ہم نے بات کی کہ انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینیجر کے پاس جو ہے نالج ہونا چاہیے ڈفرینٹ کلچر کا, اس کی جو اپنی جو ہے پرسنل آئیڈینٹی ہونی چاہیے, اسٹرانگ پرسنل آئیڈینٹی ہونی چاہیے, اور اس کا جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ڈفرینٹ کلچر کے بارے میں, تو جب ہی وہ ایک بہتر طریقے سے اپنا کام کر سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, دیٹس آل فار ٹوڈے. We will meet inshallah in next lecture with new topic. Thank you and Allah Hafiz.